ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 27 اکتوبر 2018 ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 9:30 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سحر کے 4 بجے ہیں۔ اور ناظرین، یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ قادیان دارالایمان سے پروگرام راہ ہدیٰ کی سیریز کے دوسرے ایپیسوڈ کے ساتھ اس وقت ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ ہمارے ریگولر ویورز جانتے ہیں کہ پروگرام راہ ہدیٰ ایک ڈسکشن پروگرام ہے، ایک لائیو پروگرام ہے، ایک انٹریکٹیو پروگرام ہے، جس میں ہم مختلف مسائل کے تعلق سے اپنی اسٹوڈیو میں بات کرتے ہیں اور اپنی گفتگو کے دوران ہمارے مشاہدین کو بھی یہ موقع دیتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہو سکیں اور اپنے سوالات اور استفسارات ٹیلی فون لائنز کے ذریعے سے ہم تک پہنچا سکتے ہیں، تاکہ ہم آپ کے جو بھی سوالات ہیں ان کے جوابات بھی اسی پروگرام کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ ہمارے مشاہدین کا ہم سے رابطہ مختلف وسائل سے ممکن ہو سکتا ہے، جیسا کہ ٹیلی فون لائنز کے ذریعے سے آپ ہم سے اپنا رابطہ جوڑ سکتے ہیں، اسی طرح ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میلز کی بھی سہولت موجود ہے، جن کے ذریعے سے آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں آپ ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہونا چاہتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ اس وقت آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر ہم سے رابطے کی تفصیل کو مشاہدہ فرما رہے ہوں گے۔ ہمارے ریگولر ویورز اس بات کو بھی بخوبی جانتے ہیں کہ قادیان دارالایمان سے پروگرام راہ ہدیٰ کی جو سیریز ہم اس وقت آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، جس کا کہ آج یہ دوسرا ایپیسوڈ ہے، اس مکمل سیریز میں ہم ہستی باری تعالیٰ کے موضوع پر بات کر رہے ہیں، اور بالخصوص ہستی باری تعالیٰ کے حوالے سے مختلف عقلی اور نقلی دلائل جو ہیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور خاص طور پر دہریوں کی طرف سے، ایتھسٹ کی طرف سے جو سوالات اللہ تعالیٰ کی ہستی کے تعلق سے، اس کے وجود کے تعلق سے اٹھائے جاتے ہیں، ان کے جوابات اور ان مسائل کو حل کرنے کے تعلق سے تفاصیل ہم اس سیریز کے ایپیسوڈز کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج بھی ایسے ہی کچھ سوالات کے جوابات اور کچھ ابہام کے ازالے ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آج کے اس موضوع پر گفتگو کے لیے جو علماء کرام ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں شامل ہیں، ان کا میں تعارف کروا دیتا ہوں۔ مکرم و محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم مولانا عبدالعلیم صاحب آفتاب۔ دونوں حضرات ہمارے پروگرام کے ریگولر اور پرانے پینلسٹ ہیں۔ میں آپ دونوں حضرات کا پروگرام راہ ہدیٰ میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، جب سے یہ دنیا معرض وجود میں آئی ہے اور تخلیق انسان عمل میں آیا ہے، تب سے انسان کے لیے سب سے بڑا یہ چیلنج رہا ہے کہ وہ کس طرح اپنے خالق حقیقی کو پہچان سکے، اس کی معرفت حاصل کر سکے اور اس کی قربت وہ حاصل کر سکے اور اس کی عبد بننے کا حقیقی معنوں میں حق ادا کر سکے۔ یہ انسان کے لیے سب سے بڑا چیلنج رہا ہے۔ اور آج کے دور میں جب کہ سائنسی ترقیات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ انتہائی عروج پر ہے، اس زمانے میں بھی آ کر انسان خدا تعالیٰ کو پہچاننے میں ایک مخصوص طبقہ ہے جو قاصر ہے، جو خدا تعالیٰ کی ہستی کو پہچانتے نہیں ہیں، اور ان کو دہریے کہا جاتا ہے یا وہ ایتھزم ان کا مذہب بنا لیا گیا ہے۔ حالانکہ آج جب ہم سائنسی ترقی کی بات کرتے ہیں تو ہر چیز کی بنا جو ہے وہ مشاہدات پر رکھا جاتا ہے، کہ انسان جب کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اس پر ایمان لے کے آتا ہے، اس پر یقین اس کا جو ہے وہ بڑھتا ہے۔ لیکن خدا تعالیٰ کی ہستی وراء الورا ہے، اس کو انسان اپنی ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا ہے، لیکن خدا تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں
وہ مادہ ودیت کر رکھا ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے خالق حقیقی کو پہچان لیتا ہے اور اس کے ساتھ اس کی کامل معرفت حاصل کرنے کی ہمیشہ جد و جہد کرتا رہتا ہے۔ سائنسی ترقی جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس کی بنا مشاہدات پر ہے۔ اگر انسان مشاہدات پر بھی اگر بنیاد رکھے تو وہ اس مقام تک پہنچ سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ ہونا چاہیے، کہ ایک ایسا وجود ہونا چاہیے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، جس نے انسان کو پیدا کیا۔ کیونکہ جو سائنسدان ہیں جب ان کو مختلف جو تخلیق کائنات کے مختلف اسرار ان پر جب اس کا اظہار ہوتا ہے تو وہ اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں، یعنی ان کو عین الیقین حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کا ایک خالق حقیقی ہونا چاہیے، لیکن وہ اس مقام تک نہیں پہنچا سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ایک خالق موجود ہے، ایک ہستی موجود ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ اس مقام تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف زمانے میں اپنے انبیاء مبعوث کیے ہیں، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کامل طور پر اپنے وجود کا اظہار اپنے بندوں پر کرتا آیا ہے۔ اور اس میں سب سے بڑھ کر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو عبد کامل ہیں۔ خدا تعالیٰ کی کامل معرفت حاصل ہونے کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کے عبد کامل بنے۔ اور آج کے زمانے میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی، بانی جماعت احمدیہ، مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے تاکہ انسان اور اس کے خالق کے درمیان جو کدورت واقع ہو گئی ہے، تعلق میں جو بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، اس کا آپ علیہ السلام نے ازالہ کیا اور خدا تعالیٰ کے ساتھ انسان کا ایک مضبوط اور ایک زندہ اور ایک پختہ تعلق پیدا کرنے کے ذرائع اور اللہ تعالیٰ کی معرفت سے جو ہے آپ نے دنیا کو آگاہ کیا ہے۔ آپ علیہ السلام کے بعد جماعت احمدیہ میں خلافت احمدیہ کا سلسلہ شروع ہوا اور ہر زمانے میں خلیفۃ المسیح نے دنیا کو خدا تعالیٰ کی طرف بلایا ہے، اور آج بھی خلافت خامسہ کے بابرکت دور میں حضرت مرزا مسرور احمد صاحب جو کہ جماعت احمدیہ کے 5ویں خلیفہ ہیں، وہ بھی دنیا کو خدا تعالیٰ کی طرف بلا رہے ہیں، اس کی معرفت حاصل کرنے کی تلقین کر رہے ہیں اور اس کے مختلف گر اور راستے بھی ہمیں دکھا رہے ہیں، جس کو اپنانے کے نتیجے میں اور ان تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کے نتیجے میں انسان کا خدا تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جیسے جیسے انسان کا خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق بڑھتا ہے ویسے ویسے انسان اخلاقی اعتبار سے بھی روحانی اعتبار سے بھی ترقی حاصل کرتا چلا جاتا ہے۔ تو انسان کو اپنی روحانی ترقی کے لیے اور اپنی دنیاوی ترقی کے لیے اور اخلاقی اعتبار سے بھی ترقی حاصل کرنے کے لیے خدا تعالیٰ کے وجود پر ایمان لانا اور اس پر بھروسہ کرنا، اس کی کامل معرفت حاصل کرنا اور اس کا عبد بننے کی کوشش کرنا نہایت ضروری ہے۔ اسی مقصد کو لے کر پروگرام راہ ہدیٰ کی یہ موجودہ سیریز ہم دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں تاکہ ہم حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفائے کرام کے ارشادات کی روشنی میں خدا تعالیٰ کا جو وجود ہے اس سے دنیا کو آشنا کر سکیں، اور خدا تعالیٰ کی جو معرفت ہے وہ اس کی باتیں ہم دنیا کے سامنے پیش کر سکیں۔ اس مقصد کی خاطر پروگرام راہ ہدیٰ کی موجودہ سیریز میں ہم ہستی باری تعالیٰ کے عناوین پر بات کر رہے ہیں، اور خاص طور پر دہریوں کے دل میں جو مختلف قسم کے ابہام پائے جاتے ہیں ان کے ازالے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد ایک مرتبہ پھر میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ اس موضوع سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں سوالات ہیں تو بلا جھجک ہمیں ٹیلی فون کریں۔ ہمارے ٹیلی فون لائنز اس وقت سے آپ کے لیے ایکٹیویٹڈ ہیں۔ ہمیں بڑی خوشی ہوگی کہ آپ کو بھی ہم اپنے پروگرام میں شامل کر سکیں اور آپ کے سوالات سن کے ان کے جوابات بھی ہمارے اس ٹیلی ویژن چینل کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں میں گفتگو کا آغاز محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے کرنا چاہوں گا کہ جو دہریے ہوتے ہیں وہ عام طور پر کہتے ہیں کہ آپ جو خدا تعالیٰ کو ماننے والے ہیں، یہ آپ لوگ محض ایک توہم ہے، ایک وہم ہے آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں، جس کی آپ پرستش کر رہے ہیں۔ تو اس کی تردید کیا ہونی چاہیے اور کس طرح ان کا جو یہ ابہام ہے اس کا ازالہ ہو سکتا ہے؟ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بعض اصولی باتیں بیان کی ہیں جس کے اوپر غور کر کے ہم ہر معاملے میں حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس کائنات کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، کہ ہم نے یہ جو زمین و آسمان اور یہ جو کائنات پیدا کی ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، لاعبین، وہ کھیل تماشے کے طور پہ پیدا نہیں کیے ہیں، وہ بے مقصد پیدا نہیں کیے ہیں، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت ہے۔
شاید وہ حکمت آپ لوگ سمجھ بھی نہ سکیں، انسان کی عقل سے وہ بالا اور اعلیٰ ہے کہ وہ اس حکمت کو سمجھ سکے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک دعا سکھائی، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اے اللہ جو کچھ تو نے پیدا کیا ہے ہم اس کو سمجھ سکیں یا نہ سمجھ سکیں، لیکن ہم یہ بات ضرور جانتے ہیں کہ یہ ساری کائنات بے مقصد پیدا نہیں ہوئی ہے، اس کے پیدا کرنے کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت ہے۔ اس کائنات میں کروڑوں مخلوقات کی قسمیں ہیں، ہر طرح کی مخلوق ہے، اور اس کی سب سے بڑی جو اللہ تعالیٰ نے سبب ایک ہم کو بتایا، ایک حکمت جو مقصد ہم کو بتایا، وہ یہ کہ جو بھی اس عرض پر اور اس زمین پر مخلوق ہے اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ آسمان میں ہے اور جو پرندے آسمانوں پہ تیر رہے ہیں اور جو اڑ رہے ہیں، فضاؤں میں اڑ رہے ہیں، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، کہ یہ ہر ایک اپنی عبادت کو، صلات کو جانتا ہے، اپنی تسبیح کو جانتا ہے کہ اسے کیسے ادا کرنا ہے۔ اس ساری مخلوق میں سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، اور اس کی پیدائش کا مقصد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا ہے لِيَعْبُدُونَ، وہ اللہ تعالیٰ کی حقیقی عبادت کریں، اس کے صحیح عبد بنیں اور مقام عبودیت تک صحیح طور پر پہنچنے کی کوشش کریں۔ اب افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ سارے مسائل، یہ سارے مقاصد واضح ہونے کے باوجود بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں اللہ موجود ہی نہیں، بعض یہ کہتے ہیں یہ وہم ہے، یہ توہم ہے، یہ ظن ہے، سوء ظن ہے، یہ فلان ہے، فلان ہے۔ لیکن ایسا طبقہ بڑا محدود طبقہ ہے جو یہ اس قسم کے خیالات رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا بھی ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا ہوا خصیم مبین، کہ ایسے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک وہم ہے، توہم ہے، یہ ایک شک اور ظن کی بنا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے کم از کم اپنی پیدائش کی طرف دیکھ لو، ہم نے تمہیں نطفے سے پیدا کیا، پھر کیا یہ انقلاب پیدا ہو گیا، خصیم و مبین، اتنا تم جھگڑنے لگے ہمارے بارے میں۔ ضرب لنا مثلا و نسی خلقہ، اپنی خلقت کو، اپنی پیدائش کو بھول کے ہمارے بارے میں باتیں کرنے لگ پڑے، تم اپنی پیدائش کو ہی دیکھ لیتے تو یہ تمہارے جو وہم والی بات ہے یہ ساری کی ساری دور ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ، کہ تم اللہ کا انکار کر کیسے سکتے ہو، اپنی پیدائش کو دیکھو، تمہیں اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں، عدم سے معرض وجود میں لایا، تمہیں جسم دیا، اس کے بعد تم روزانہ دیکھتے ہو کہ جس کو یہاں پہ روح اور جسم ملا وہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتا ہے، چلا جاتا ہے اس دنیا سے۔ کیا یہ سب وہم کا نتیجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، لوٹنا ہماری طرف ہے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، رجعت اور لوٹنا ہماری طرف ہے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، جو باتیں تم کر رہے ہو، جو خیالات فرسودہ دنیا میں پھیلا رہے ہو، اس کا حساب لیا جائے گا، اللہ تعالیٰ تم سے حساب لے گا کہ تم یہ باتیں کس بنا پر کہہ رہے تھے، کیوں دوسروں کے گمراہی کا موجب بن رہے تھے، خود تو تم گمراہ تھے ہی، بغیر دلیل کے بات کر رہے تھے، لیکن دوسروں کے لیے بھی تم گمراہی کا موجب بن رہے تھے۔ اب ایسا وہم کا خیال رکھنے والا ان سے صرف ایک سوال ان کی زبان بند کر دیتا ہے، جن سے بھی میری بات ہوئی میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر ان سے ٹھوس دلائل سے بات کی جائے کوئی آگے جواب ہی نہیں دے سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ساری دنیا مانتی ہے کہ 1,24,000 انبیاء اور رسول اس دنیا میں آئے، اپنے زمانے کے سچے انسان، امین انسان، صالح انسان، 1,24,000 انسان نے یہ گواہی دی اپنے اپنے زمانے میں کہ اللہ موجود ہے، اللہ ہم سے بات کرتا ہے، اللہ ہم کو نشان دکھاتا ہے،
وہ تم کو بھی دکھائے گا۔ اب کیا یہ جو چھوٹا سا ٹولہ ہے اس کے اندر ہمت ہے کہ 1,24,000 کو وہمی کہے اور یہ کہے کہ یہ اللہ پر ایمان ایک وہم کا نتیجہ ہے؟ کیا یہ ان کو جھٹلا سکتے ہیں؟ ان سب کو ان کے اندر وہ ہمت ہی نہیں کہ وہ ان کو جھٹلا سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہر مذہب میں اب تک ہزاروں اولیاء اور صدیق آئے، سچے لوگ آئے جنہوں نے گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بات کرتا ہے۔ کیا ان سب کو وہمی کہا جائے گا؟ کیا ان سب کو جاہل کہا جائے گا کہ وہ احمقانہ طور پر ان کے نظریے کے مطابق باتیں کرتے تھے؟ حالانکہ وہ اپنے زمانے کے برگزیدہ، پارسا، سچے، نیک انسان تھے، اور ان کی گواہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ موجود ہے۔ وہ ان سے باتیں کرتا تھا، ان کو اپنے فضلوں سے نوازتا تھا، جو وہ کہتے تھے وہ پورا ہوتا تھا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ ایسا کہتے کیوں ہیں؟ بات یہ ہے کہ ان کے اندر اپنی کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے راستے میں محنت اور کوشش کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستے دکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی اہدنا الصراط المستقیم، کہ تم سیدھے راستے پہ چلنے کی میرے سے دعا کرو، میں خود تمہاری رہنمائی کروں گا کہ میرے تک کیسے پہنچنا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس بارے میں ایک اور شعر میں فرماتے ہیں، کوئی اس پاک سے جو دل لگاوے، کوئی اس پاک سے جو دل لگاوے، کرے پاک آپ کو تب اس کو پاوے، کرے پاک آپ کو تب اس کو پاوے۔ جب تک پاک نہیں کرے گا اپنے آپ کو، خیالات اپنے درست نہیں کرے گا، کبھی بھی اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتا۔ دیکھیں کسی بھی چیز کو پانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اب کچھ دن پہلے آیا کہ ایک ٹیم ایورسٹ پہ چڑھی۔ اب ایورسٹ چوٹی پہ چڑھنا اس کو کتنی محنت کرنی پڑی تاکہ وہاں جا کے صرف ایک نام اور نموش کہ ہم نے ایورسٹ کو سر کیا اور ہم اس تک پہنچے۔ کیا اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے محنت کی ضرورت نہیں تھی؟ کیا اللہ تعالیٰ کو پانا اتنا آسان ہے؟ اور اس کے لیے آسان بھی ہے، اور اللہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم انسان کے بہت زیادہ قریب ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر وہ پانا چاہے تو ہم سے دعا کرے اور وہ ہم کو پالے گا۔ مسئلہ ایک اور پیدا ہوتا ہے، وہ یہ، مثال کے طور پہ ابھی ایک اشتہار نکلا کہ امریکہ کی فلاں یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ کو داخلہ دلایا جاتا ہے۔ اب وہاں پہ ایک یا دو اسٹوڈنٹ نے وہاں رابطہ کیا ایک آدمی سے، ان کو داخلہ مل گیا، لیکن اکثریت ایسی تھی جن کو رابطہ نہیں ہو رہا۔ اب جن کا رابطہ نہیں ہوا، کیا وہ یہ کہیں کہ امریکہ میں کوئی ایسی یونیورسٹی اور انسان موجود ہی نہیں جو ہمارا داخلہ کروا سکے؟ مطلب یہ ہو سکتا ہے تمہارا نمبر ٹھیک نہ ہو، ممکن ہے تمہارا موبائل ٹھیک نہ ہو، ممکن ہے کوڈ نمبر ٹھیک نہ ہو، ممکن ہے تم نے کسی غلط جگہ اتصال کیا ہو۔ تو یہ سارے شواہد، لیکن دو ایسے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں بھائی ہم نے فون کیا، ہمیں جواب ملا، ہم جانے کی تیاری کر رہے ہیں، تو دو کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ تو ایسے انسان جن کے دلوں میں یا جو ایسا کہتے ہیں، وہ محض ایک متکبرانہ انداز، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا، لیکن جب کوئی مصیبت بڑھتی ہے اسی وقت ان کو اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے، اسی وقت یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ موجود ہے۔ حضرت میر محمد اسماعیل صاحب ایک واقعہ بیان کیا کرتے تھے کہ میرے ساتھ ایک دہریہ لڑکا پڑھتا تھا، اس کے خیالات اسی قسم کے تھے کہ وہ خدا موجود نہیں ہے، اللہ موجود نہیں ہے۔ تو ایک دفعہ اچانک کوئی زلزلہ آیا یا کوئی جھٹکا لگا یا کچھ ہوا، تو وہ جلدی سے اللہ اللہ کرتے یا رام کرتے کرتے وہ ایک دم باہر نکلا۔ تو اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا بھئی تم تو کسی اللہ کو مانتے ہی نہیں ہو، تم کسی معبود کو مانتے ہی نہیں ہو، تو یہ تمہاری زبان سے کیا نکلا؟ کہتا ہے ایسے ہی نکل گیا۔ تو سوال یہ ہے کہ جب جھٹکا لگا، جب تمہیں اپنی موت نظر آئی، تب تم کو خدا نظر آیا؟ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی کہ دیکھو فرعون بھی اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا تھا، وہ بھی کہتا تھا میرے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، اور اس نے ایک بہت بڑا مینارہ بنوایا، بہت بڑی بلند عمارت بنائی، اور کہا قارون کو کہ میں وہ اس کے اوپر چڑھ کے اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔
یہ صرف وہم ہے جو ان لوگوں کے دلوں میں ہے۔ لیکن جب وہ غرق ہونے لگا اور اس کو موت نے پا لیا، اس وقت اس نے کہا کہ میں اس اللہ پر ایمان لاتا ہوں جس کے اوپر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ تو بات یہ ہے کہ جس وقت موت کے جھٹکے آتے ہیں اس وقت ان کو یاد آتا ہے کہ اللہ موجود ہے، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اس کے بعد جیسا روح انسان کے جسم کو چھوڑ دیتی ہے، اس کے بعد اعمال اور عمل کا سلسلہ ختم، اور اس کے بعد حساب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور ایک بندے کو حساب دینا پڑتا ہے اپنے اعمال کا جو یہ کر کے جاتے ہیں۔ تو آخر پہ پھر میں اس سوال کے جواب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسے خیالات رکھنے والوں کو جب ہمارے نوجوان، ہمارے احباب بات کرتے ہیں تو ان کو ان دلائل سے سمجھائیں، تو جو سمجھنے والے ہوں گے یقیناً سمجھ جائیں گے، کیونکہ اس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ اور دوبارہ دہراتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سے پہلے تک 1,24,000 نبی آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے اب تک ہزاروں اولیاء اللہ، صوفیاء، بزرگان امت وہ آتے رہے، سب نے یہ گواہیاں دیں کہ اللہ موجود ہے، ہم سے بات کرتا ہے۔ یہ چند ایک دہریہ صاحبان جو وہم کہتے ہیں، غالباً ان کے دماغ میں کوئی وہم ہے، ان کے دماغ میں کوئی تخلف ہے، ان کے دماغ میں کوئی خلل ہے، جس کی وجہ سے وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ جیسے کہ ہمارے مشاہدین جانتے ہیں کہ بہت اہم موضوع پر اس وقت ہماری گفتگو چل رہی ہے، اور ٹیلی فون کالرز کے ذریعے سے بھی بہت سے اس وقت ہمارے پاس سوالات موصول ہوئے ہیں۔ ہم پروگرام کی وقت کی رعایت کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ ٹیلی فون کالرز کے سوالات کو اس وقت سنیں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں حیدرآباد سے مکرم سید شجاعت حسین صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں اور ان کا سوال سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سید شجاعت حسین صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حیدرآباد سے سید شجاعت بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے چند غیر احمدی دوست ہیں، وہ یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی قرآن سے یہ ثابت نہیں ہے کہ خدا بات کرتا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت ختم ہو گئی ہے، وہاں پر وحی کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اب کوئی وحی نہیں آتی۔ تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ قرآن سے کوئی بات ثابت کرے جس سے یہ ثابت ہو کہ اللہ آج بھی ہم کلام ہوتا ہے اور وحی کا دروازہ کھلا ہے۔ جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ، شکریہ۔ محترم مولانا عبدالعلیم صاحب، آفتاب سے درخواست ہے۔ جزاکم اللہ۔ وہی تو وہ چیز ہے جو جس پر جاری ہو جائے اس کی قسمت بدل دیا کرتی ہے، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور اسلام جو مذہب ہے وہ سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ مذہب بھی اس لیے ہے دیگر مذاہب کے مقابلہ میں کہ وہ ایک زندہ خدا کو پیش کرتا ہے، کیونکہ دیگر جتنے بھی مذاہب ہیں وہ یہ مانتے رہے کہ خدا پہلے تو بولا کرتا تھا اب نہیں بولتا، جیسے وید پہلے اتر گئے اب نہیں، اس طرح یہودیوں کا بھی عیسائیوں کا بھی یہی عقیدہ۔ اور پھر بدقسمتی سے وہ مذہب یا وہ اسلام جو اس بات کا سب سے زیادہ دعویٰ کرنے والا ہے کہ خدا جیسے پہلے بھی بولتا تھا، آج بھی بولتا ہے اور آئندہ بھی بولتا رہے گا۔ اب میں قرآن مجید سے اس کی ایک گواہی دینا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے مومنین کو جنہوں نے ربنا اللہ کہا اور مذہب کے نتیجہ میں ان پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے۔ اب یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان پر فرشتے نازل کرتا ہے جن پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ ربنا اللہ کہنے کے نتیجہ میں کون سے مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں؟ یعنی کہ یہاں ربنا اللہ کہنا ایک تو اور ہے، عام ربنا اللہ کہنا نہیں ہے۔ یعنی کہ انہوں نے ایک خدا کی ایسی آواز پر لبیک کہا جو کہ براہ راست خدا ان سے مخاطب کرنے والی اور معمور من اللہ کی وہ آواز ہو۔ اور پھر کہتا ہے کہ فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں۔ کیسے فرشتے؟ گونگے فرشتے کہ بولنے والے فرشتے؟ تو وہ اللہ تعالیٰ یہاں بتاتا ہے گونگے نہیں، وہ بولنے والے فرشتے، اور یہ بھی بتاتا ہے کہ کیا بولیں گے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، کہ ہم تمہارے ساتھی ہیں اور ہمیں تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے تمہارے رب نے تمہارے پاس ہمیں بھیج دیا ہے،
اور پھر یہی نہیں کہ کیا آخرت میں ہی ساتھی ہوں گے، یہ دنیا میں نہیں کہا نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا، دنیا میں بھی تمہارے ساتھی ہوں گے اور دنیا پہ خدا کے فرشتے تم پر نازل ہوں گے۔ تو اس سے بڑی اور کیا گواہی قرآن مجید کی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ فرشتے مومنین پر جو ربنا اللہ کہنے والے ہوں گے ان پر وہ نازل کرتا رہے گا، اور پھر باتیں بھی وہ ان سے کریں گے، اور یہ بھی بتایا کہ وہ کس قسم کی باتیں کریں گے۔ دیکھیں بات بڑے غور کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اوحا ربک الی النحل، کہ ہم نے شہد کی مکھی پر وحی نازل کی۔ اب شہد کی مکھی پر جب وحی نازل ہوئی تو دیکھیں اس میں کس قسم کی تبدیلیاں پیدا ہوئیں۔ اس نے جب اللہ تعالیٰ نے اس سے کلام کیا تو اس نے کیا کیا، اس نے پاک پھولوں پر منہ مارنا شروع کر دیا اور ان کا ایسا رس چوسنا شروع کر دیا جو بہت پاک تھا، اور اس سے شہد بنانا شروع کر دیا۔ اور وہ مکھی جو تھی الہام کے نتیجہ میں، اللہ تعالیٰ سے وحی پانے کے نتیجہ میں ایک ایسا شہد اس نے تیار کیا جو شفاء للناس بن گیا، لوگوں کی شفا کا مرکز بن گیا۔ لیکن ایک اور دوسری بھی تو مکھی ہے جس پر وحی نازل نہیں ہوئی، تو وہ اس پہ کیا تبدیلی پیدا ہوئی، وحی نہ ہونے کے نتیجہ میں ساری کی ساری خیر اس کے اندر اوپر سے بند ہو گئی۔ وہ کیا کرتی ہے، وہ گوں پر، پاخانے پر اور غلاظت پر منہ مارتی ہے، اور غلاظت پر منہ مارنے کے نتیجہ میں وہ نہ خود غلاظت پہ منہ مارتی ہے بلکہ بیماریوں کا منبع بن جایا کرتی ہے۔ تو وہی تو ایسی چیز ہے جس پر ہو جائے کایا پلٹ جایا کرتی ہے، اور جس پر نہ ہو اس پر ساری خیر بند ہو جایا کرتی ہے۔ تو وہی تو اسلام پر، یہی سب سے بڑی خوبی ہے اسلام کے اندر کہ وہ ایک زندہ خدا کو پیش کرتا ہے جس سے ہم کلام خدا آج بھی ہوتا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہوتا چلا جائے گا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ سے جزا۔ سید شجاعت حسین صاحب نے جیسا کہ سوال کیا کہ قرآن آیت سے ثابت کی جائے، تو بڑی تفصیل سے آیت محترم عبدالعلیم صاحب آفتاب نے پیش کی ہے جس میں فرشتوں کے نزول کے تعلق سے اور وہ کیا باتیں کریں گے اور اس دنیا میں بات کریں گے یا آخرت میں بات کریں گے، یہ ساری تفصیل موجود ہے۔ یہ قرآن مجید کی سورہ فصلت ہے، 41ویں سورہ ہے، اور آیت نمبر 30 اور 31 کی یہ باتیں ہیں۔ اگر بسم اللہ کو شمار کرتے ہیں تو 31 اور 32ویں آیت ہے۔ تو شجاعت حسین صاحب، آپ اپنے جو دیگر دوست ہیں جو آپ سے اس قسم کے سوالات پیش کرتے ہیں ان کو قرآن مجید کی آیت کی دلیل کی روشنی میں آپ ان کو جواب دے سکتے ہیں۔ اگلے کالر کی طرف جاتے ہیں۔ بنگلور سے مکرم قریشی عبدالحکیم صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان کو بھی سوال کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قریشی عبدالحکیم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مول صاحب، میری درخواست یہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب انبیاء کرام اور خلفاء کرام سے بطور پیش گوئی بعض فتوحات وغیرہ کے وعدے کرتا ہے، مگر وہ وعدے ان کی زندگی میں پورے نہیں ہوتے بلکہ ان کی وفات کے بعد پورے ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی اس پہلی شہادت میں کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ مول صاحب، ایک اور درخواست، معجزات اور کرامات میں کیا فرق؟ کیا دوسرا آپ کا سوال کیا ہے وہ ہم سن نہیں سکے؟ خیر، پہلے حصے کے تعلق سے بھی بات کریں گے۔ محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے درخواست ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی نبی کو بشارتیں، الہامات یا خوشخبریاں دیتا ہے، کچھ تو اس نبی کی زندگی میں پورے ہو جاتے ہیں اور کچھ خلفاء کی زندگی میں پورے ہوتے ہیں۔ اب ہم سب سے پہلے مسیح السلام کا ہی زمانہ لیتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب جماعت کی بنیاد رکھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہاماً فرمایا، یاتی کا من کل فجن عمیق، یا تو نہ من کل فجن عمیق، کہ تیرے پاس دور دراز سے لوگ آئیں گے اور تیرے پاس دور دراز سے تحائف بھی پہنچیں گے۔ اب یہ اس زمانے کی بات ہے کہ مسیح صاحب فرماتے ہیں، مجھے تو قادیان میں بھی کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں کہاں ہوں، قادیان میں بھی میرے دروازے سارے بند کر دیے تھے، میرے لیے تو ہزار روکیں کھڑی کر دی ہوئی تھیں، میں تو یہاں میرے تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا تھا۔ لیکن مسیح موعود علیہ السلام کے عہد مبارک میں ہی 1903 اکتوبر، یہی اکتوبر کا مہینہ تھا، حضرت صاحبزادہ عبداللطیف شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ افغانستان سے قادیان آئے، اور راوی بیان کرتے ہیں جو ان کے ساتھ تھے کہ بٹالے تک تو اس وقت ٹرین آتی تھی، وہاں اترے اور اس کے بعد دوڑتے ہوئے قادیان تشریف لائے، اور آپ یہ الہام بار بار پڑھتے چلے جا رہے تھے، یاتی کا من کل فجن عمیق، کہ دور دراز سے تیرے پاس لوگ آئیں گے۔ اور راوی بیان کرتے ہیں، ہمارے یہاں خان عبداللہ صاحب ایک ہوتے تھے،
وہ افغانستان کے وہ خود بھی تھے، انہوں نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ اس رستے میں بار بار آپ یہی پڑھتے جا رہے تھے اور کہیں آپ رکے نہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت پہ پہنچ گئے۔ تو یہ فرمانا کہ حضرت مسیح کہ اللہ تعالیٰ جو خوشخبریاں دیتا ہے وہ نبی کی زندگی میں پوری نہیں ہوتی ہیں، یہ بات درست ہے کہ حضور کی زندگی میں بھی ہوئیں، بعد میں بھی ہو رہی ہیں اور ہوتی چلی جائیں گی، اور بعض حصے ایسے ہوتے ہیں جو خلفاء کی زندگی میں پورے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دفعہ حضور نے اپنے ایک صحابی جو آپ پہ ایمان لائے، سراقہ کو حضور نے فرمایا کہ تیرا اس وقت کیا حال ہوگا جب کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے۔ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی کے رنگ میں فرمایا تھا، لیکن یہ پیشگوئی پوری ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب کسریٰ ایران فتح ہوا، وہاں سے وہ کنگن آئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سراقہ کو بلایا اور ان کو پہنائے وہ، اور پہنا کے اس کے بعد فرمایا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی تھی جو ظاہری اعتبار سے بھی پوری ہو گئی۔ اصل میں پیشگوئی کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے زمانے میں آپ دیکھیں گے کہ آج تو میری ہجرت کی حالت ہے نا، قیصر اور کسریٰ کی حکومتیں بھی آپ دیکھیں گے کیسے وہ اسلام میں داخل ہوئیں۔ ایک بات انہوں نے دوسرا حصہ یہ کیا کہ معجزے اور کرامت میں کیا فرق ہے۔ معجزہ کا لفظ عجزہ سے نکلا ہے کہ کوئی ایسی بات پیش کرنا جس کو دکھانے سے دوسرا عاجز آ جائے، اور دوسرا یہ تسلیم کر لے کہ میرا اس کے بارے میں کوئی جواب نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے براہین احمدیہ تسلیم فرمائی، اور براہین احمدیہ کے مقابل پر جتنے بھی حضور نے اس میں دلائل لکھے تھے، حضور نے فرمایا اگر کوئی اتنے اپنے مذہب سے بھی دلائل لکھ دے گا تو میں اس کو 10,000 روپیہ انعام دوں گا۔ پھر آپ نے کم کرتے کرتے 5ویں حصے تک لایا، حتیٰ کہ آپ نے یہ فرمایا اگر کوئی بالترتیب میرے دلائل توڑ دے گا تب بھی میں اس کو انعام دوں گا۔ اب دیکھیں آپ، یہ ایک معجزہ ہے۔ 1880 اور 84 کے درمیان آپ نے یہ کتاب تسلیم فرمائی۔ بہت لوگوں نے دعوے کیے کہ ہم اس کا جواب لکھیں گے، ہم لکھیں گے۔ وہ عیسائیوں میں سے بھی تھے، آریوں میں سے بھی تھے، دوسرے مذاہب میں بھی تھے۔ حضور نے فرمایا افلاطون بن جاؤ، تم فلاسفر بن جاؤ، لیکن لے کے آؤ اس کا جواب۔ لیکن کوئی اس کا جواب لے کے نہیں آیا۔ تو معجزہ وہ ہوتا ہے جو نبی پیش کرتا ہے اور اس کے بعد دوسرے اس کے مقابلہ کرنے کے ذم سے عاجز آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے مقابلے پہ معجزہ پیش نہیں کر سکتے۔ جزاک اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ ایک اور ٹیلی فون کالر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، یو کے سے مکرمہ رفیقہ صداقت صاحبہ، ان کا بھی سوال سنتے ہیں اور جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں مختلف اشیاء کی قسم کھانے میں کیا مصلحت کار فرما ہے؟ اور میرا دوسرا سوال بھی ہے، خدا تعالیٰ کے وجود کا غیر محدود ہونا اور اس کے قرب کی راہوں کا لامتناہی ہونے کی کیا تفصیل ہے؟ جزاکم اللہ، شکریہ۔ محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے درخواست ہے۔ پہلا سوال کیا تھا ان کا؟ کہ خدا تعالیٰ نے مختلف چیزوں کی قسمیں جو کھائی ہیں۔ قسمیں کھائیں۔ بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب اسلامی اصول کی فلسفی کے آخر پر یہ ساری تفصیل بیان کی ہوئی ہے۔ اسی طرح پیغام صلح کے آخر پر بھی یہ تفصیل بیان کی ہوئی ہے۔ لیکن اس میں حکمت کیا ہوتا ہے کہ اس کو میں سمجھانے کی کوشش کرتا، جیسے مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتا وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ سورج کی قسم کھا رہا ہے۔ قسم کس لیے پیش کی جاتی ہے؟ جب ایک آدمی اپنا کوئی دعویٰ پیش کرتا ہے اور اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہوتا تو وہ پھر کسی اور اللہ کی گواہی قسم اللہ کو پیش کرتا ہے کہ میں اللہ کو گواہ رکھتا ہوں کیونکہ وہ اس جگہ پہ موجود تھا۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی اس مصنوع کی، جو مخلوق اس نے پیدا کی ہے، اس کی قسم کھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے لوگوں کو یہ دکھانا اور یہ بتانا مقصود ہے کہ تم مجھے تو دیکھ نہیں سکتے، لیکن یہ سورج جو کہ میں نے پیدا کیا ہوا ہے، اس چیز کو دیکھ کے تم میرے تک پہنچ سکتے ہو۔
اس کو کہتے ہیں نظری بدیہی اشیاء سے نظری اشیاء تک پہنچ جانا کہ جو بالبداہت ظاہر ہیں، جو میری ہی مخلوق ہیں، ان کو دیکھو تم میرے تک آرام سے پہنچ جاؤ گے اور اس نتیجے پہ پہنچ جاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. ایک بات. دوسری بات، اللہ تعالیٰ جب قسم کی بات کرتا ہے وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا کہ یہ سورج کو دیکھو تم. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ سورج کی حقیقت تو تم کو پتہ نہیں ہے. تمہاری آنکھیں اتنی محدود ہیں کہ تم سورج کو چند منٹ نہیں دیکھ سکتے، اور تمہاری آنکھیں جو ہیں وہ چندیاس ہی جاتی ہیں، وہ بند ہونے لگتی ہیں. تم میرے تک کہاں پہنچ سکو گے؟ جو سورج لاکھوں کروڑوں میل تم سے دور ہے اس کو تو تم دیکھ نہیں سکتے، تو میرے تک تم کہاں پہنچ سکتے ہو؟ گواہی کے طور پہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ میری اس مخلوق کو دیکھو. اور حضرت مسیح صاحب نے اس کی دوسری ایک اصطلاح استعمال کی ہے کہ مصنوع کو دیکھ کے صانع تک پہنچنا، مخلوق کو دیکھ کے خالق تک پہنچنا، یہ چیزیں رہنمائی کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ سڑکوں پہ دیکھتے ہیں اشارے لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے ریلوے اسٹیشن آنا تو اس راستے پہ چلتے چلے جائے. تو یہ سارے کا سارا، یہ مبدأ الانوار، یہ ساری چیزیں نشاندہی کرتی ہیں اس خالق کی طرف کہ جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، وہ ہمارے پیچھے ہے، وہ وراء الوراء ہستی ہے. تم ہمیں دیکھو اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے میں تمہیں آسانی ہو جائے گی. دوسرا سوال کیا تھا ان کا؟ کہ خدا تعالیٰ کے غیر محدود ہونے کی کیا حکمت ہے؟ ہاں دیکھیں، غیر محدود بات یہ ہے کہ اصل میں جس وقت آپ غیر محدود کہتے ہیں تو محدود کی بات، ہماری عقل محدود ہے. ہماری عقل محدود ہے، اتنی محدود ہے کہ آپ سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہو جائیں بمبئی میں یا کسی جگہ تو آپ تو سارا سمندر بھی ایک دفعہ نہیں دیکھ سکتے، اتنی محدود ہے آپ کی عقل. یہاں سے باہر کیا ہے آپ کی عقل وہ بھی نہیں سمجھ سکتی. ایک محدود چیز غیر محدود کو نہیں دیکھ سکتی. تو اللہ تعالیٰ تو وراء الوراء ہے، اس تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنی تمہیں عقل دی گئی ہے اس کے مطابق اللہ کے سمجھنے کے لیے اتنی عقل کافی ہے. اس کو تم استعمال کرو تو اللہ تعالیٰ تک تم آسانی تک پہنچ جاؤ گے. وراء الوراء اور اس کی وسعت اتنی ہے کہ اس تک تم نہیں پہنچ سکتے. وہ تو افلاک کا مالک ہے، وہ تو اتنا وسیع کائنات ہے کہ ہماری تو زمین کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس میں. وہ ایک نقطے کے برابر بھی ہماری زمین نہیں ہے جو اس کی مخلوق ہے. تو اللہ تعالیٰ تو وراء الوراء اتنی وسعتوں والا ہے کہ اس کی ہماری عقل حد بندی بھی نہیں کر سکتی. لیکن جو کچھ ہمارے سامنے ہے اس کو دیکھ کر ہم اس تک آسانی تک پہنچ جاتے ہیں. جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا. اب ہم اپنے پروگرام کی طرف آگے بڑھتے ہیں اور محترم مولانا عبدالعلیم صاحب آفتاب سے میرا یہ سوال ہے کہ جب ہم عام طور پر دہریوں سے بات کرتے ہیں تو ان کو تخلیق کائنات کی دلیل سمجھا کر خدا تعالیٰ کی ہستی ان پر ثابت کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید نے بھی یہی سکھایا ہے کہ افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کہ اس خدا پر کیوں کر تم شک کرتے ہو جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا. لیکن دوسری طرف ان کی طرف سے یہ رد عمل مل جاتا ہے، وہ ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک اتفاقی امر ہے کہ کائنات جو ہے وہ وجود میں آیا ہے. تو ایسے لوگوں کو ہم کس طرح ہستی باری تعالیٰ سمجھا سکتے ہیں؟ اس بارے میں آپ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ کچھ تفصیل بتائیں ہمیں. جزاکم اللہ. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ آج خاص طور پر نوجوان نسل وہ اسی قسم کے اعتراضات یا سوالات کرتی ہے کہ یہ کائنات جو ہے وہ خود بخود معرض وجود میں آ گئی ہے، کسی کو کوئی خدا یا بالا ہستی ایسی موجود نہیں ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہو. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دعویٰ کرنا تو ایک الگ بات ہے، لیکن اس دعویٰ کی دلیل دینا بھی ان کے ذمہ ہے کہ کیسے خود بخود پیدا ہو گئی. کیونکہ جتنی بھی سائنسدانوں کی ثابت شدہ حقیقتیں ہیں اس میں سے ایک سے بھی یہ خیال پیدا نہیں ہوتا یا تصدیق نہیں ہوتی کہ یہ کائنات خود بخود نیچرل سلیکشنز کے اصول کے تحت جو ہے وہ اندھے قانون کے تحت معرض وجود میں آ گئی ہے. اگر انسان اپنی ذات پر ہی غور کرے تو اس کو خود بخود خدا تعالیٰ کا ثبوت اس سے مل جائے کہ وہ کہاں سے آیا، کیوں کر پیدا ہوا، اور پھر اس کو سوچنے اور سمجھنے کی طاقت کہاں سے ملی. کیونکہ کوئی فزکس کا یا کیمسٹری کا کوئی قانون ایسا نہیں ہے جو یہ ثابت کر سکے کہ یہ اتفاقی طور پر جو ہے یہ سوچ پیدا ہو گئی، یہ سوچنے کی اور سمجھنے کی انسان کے اندر جو ہے وہ صلاحیت پیدا ہو گئی. اصل میں اس قسم کے جو سوالات ہیں
وہ کس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں میں تھوڑا سا یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں. اس لیے پیدا ہوتے ہیں، اس کی ابہام کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ جب محققین کی طرف سے دنیا کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ مادہ کے اندر ایک ایسی خصوصیت ہے کہ وہ خود بخود کئی صورتیں یا شکلیں اختیار کر لیتا ہے، اور پھر یہ کہ اپنی ادنی حالت سے اعلیٰ حالت کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، اور یہی اصول جو ہے وہ تمام کائنات کی تخلیق میں کار فرما ہے. تو پھر ایسے میں یہ ابہام پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ مادہ کے اندر ہی یہ خاصیت ہے کہ خود بخود پیدا ہو جائے اور آگے سے بڑھتی چلی جائے، ترقی کرتی جائے، تو یہ بھی خود بخود پیدا ہوئی ہوگی ساری کی ساری. اور دوسرے ابہام کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانہ میں محققین کی طرف سے جو مسئلہ ارتقاء اس رنگ میں رکھا گیا یا ایولیوشن اس رنگ میں رکھا گیا کہ وہ آج کل کی مذاہب کی بگڑی ہوئی تعلیمات کے بالکل برخلاف تھا. میں مذاہب کی صحیح تعلیمات کی بات نہیں کر رہا ہوں، بگڑی ہوئی تعلیمات کی بات کر رہا ہوں، اس کے بالکل برخلاف تھا. مثلا یہ عقیدہ تھا کائنات کی تخلیق کے متعلق جو مذاہب کے علماء جو ہیں وہ دنیا کے چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے پیش کرتے رہے کہ یہ جو کائنات ہماری ہے وہ پہلے اس سے پہلے دھواں تھا اور دھوئیں سے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات بنا دی، یا یہ کہ یہ کائنات جو ہے یہ 6 دنوں میں کل ساری اس کی تخلیق اور کائنات 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے صرف بنا دی، جو ہماری گنتی کے حساب سے 24 گھنٹے بنتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ہی کہ ایک مٹی کا پتلا بنایا، اس میں پھونک ماری تو آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے اور ان کی پسلی سے حضرت حوا نکل آئیں. اور یہ کہ یہ ساری جو نسل انسانی ہے وہ صرف 7000 سال سے ہے جس سے یہ سلسلہ جاری ہے. یا یہ کہ یہ بھی ایک تصور ہے، اس سے کئی اور تصورات ہیں کہ یہ جو ہے پہلے انڈے کی شکل میں تھی، پھر یہ 2 ٹکڑے ہوئے، ایک زمین بن گئی، ایک آسمان بن گیا. اب یہ اس قسم کی باتیں جب مذاہب کے علماء کی طرف سے جب سنتے آئے، لوگ اس زمانے کے بھی سنتے آئے، اور اچانک ان کے کانوں پہ یہ آواز پہنچتی ہے کہ یہ سارے کے سارے جو باتیں کائنات کی تخلیق کے متعلق بیان کی جاتی ہیں یہ صرف قصے ہیں، کہانیاں ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ ساری کائنات اور جو زندگی ہے وہ قانون ارتقاء کے تحت جو ہے وہ آہستہ 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 جو ہے نا وہ معرض وجود میں آئی ہے. اب ظاہر سی بات ہے اس قسم کا خیال تو پیدا ہونا ہی تھا طبی طور پر کہ جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ وہ باتیں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے منسوب ہوتی ہیں وہ غلط ثابت ہوئیں، جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ علیم ہے، خبیر ہے اور تمام علوم اسی کی طرف سے آتے ہیں، تو پھر یہ کیوں نہ سمجھا جائے کہ جب باتیں غلط ہیں تو وہ بھی وہ ہستی موجود نہیں ہے. دراصل یہ وہ ساری باتیں ہیں جس کی وجہ سے اس قسم کے ابہام پیدا ہوتے ہیں. اب میں اس تفصیل کے بعد تھوڑی وضاحت کروں گا کہ اللہ تعالیٰ خود بخود یہ کائنات خود بخود جو ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتی. اس کے کچھ دلائل آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. ایولیوشن، ارتقاء، اس کو جو سب سے پہلے دنیا کے سامنے رکھا یا پیش کیا وہ ڈارون تھا، مشہور سائنسدان، کون نہیں جانتا. اس نے جب اس کو رکھا تو وہ خود اپنی کتاب، بڑی عظیم کتاب ہے دا اوریجن آف اسپیشیز، اس میں وہ آنکھ کی پیچیدہ ساخت پر بحث کرتے ہوئے خود اعتراف کرتا ہے یہ خود بخود نہیں ہو سکتی. وہ کہتا ہے کہ میں اس بات کا کھل کر اعتراف کرتا ہوں کہ آنکھ جو ہے یہ روشنی کی کمی بیشی یا فاصلہ کمی بیشی کے مطابق خود بخود جو ہے وہ فوکس کر کے سیریکل اور کرومیٹک نقائص کی اصلاح کے ساتھ نیچرل سلیکشن کے اصول کے تحت خود بخود معرض وجود میں آ گئی ہے. یہ ایک احمقانہ خیال ہے. خود وہ اس بات کو مانتا ہے کہ یہ جو آنکھ کی خاصیت ہے تصور کے رنگوں کا انتخاب کرنا، دیکھنا، دوری اور کم لائٹ میں جو ہے فوکس صحیح کر لینا، نظاروں کو دیکھنا، خود بخود نہیں پیدا ہو سکتی. لیکن بڑی چالاکی سے وہ اس معاملے کو بٹ بائی بٹ تھیوری کی طرف جو ہے منتج کر دیتا ہے. اصل میں یہ ایک لمبے عرصہ تک جمع ہونے والے بے انتہا اتفاقات کے نتیجہ میں جو ہے نا یہ آنکھ کے اندر خاصیت پیدا ہو گئی. لیکن جدید تحقیق کے مطابق بٹ بائی بٹ تھیوری بھی غلط ثابت ہو چکی ہے. آج جو محققین نے جو قدیم ترین آنکھ کے نمونے جن کے بارے میں علم حاصل کیا ہے وہ سمندر کی گہرائیوں میں اور اندھیروں میں پائے جاتے ہیں. اور ان کی جو آنکھیں ہیں ان کی آنکھوں کو جدید زمانے کے جو آپٹیکل انسٹرومنٹ بنانے والے ہیں ان کو بھی ورطۂ حیرت میں ڈال دیا ہے. ایک مضمون آرٹیکل چھپا تھا سائنٹیفک امریکن میں جو مسٹر مائیکل ایف لینڈ کا تھا. اس نے اپنے مضمون میں جیگنٹو سائپرس جو سمندر میں ایک پایا جانے والا جانور ہے اس کی 2 آنکھوں کا ذکر کیا جو کہ کائنات کی تخلیق کا ایک معجزہ ہے. اس کی جو 2 آنکھیں ہیں اس میں فوکس کرنے کے لیے لینسز کی بجائے اللہ تعالیٰ نے ریفلیکٹرز رکھے ہوئے ہیں جو اس کی ضرورت کے عین مطابق ہیں.
لینسز کم روشنی میں وہ فائدہ اس کو پہنچا ہی نہیں سکتے جو ریفلیکٹر پہنچا سکتے تھے. تو اب وہ کون سا اندھا قانون ہے نیچرل سلیکشن کا, یا بٹ بائی بٹ کی کون سی تھیوری ہے جس کے نتیجہ میں اس کو اسی کو ہی, جس کو کہ وہاں ضرورت تھی اندھیرے سمندر کی گہرائیوں میں کم روشنی میں کہ ریفلیکٹر اس کو ملے, وہ کون سی ہستی, وہ کون سے یہ تھیوریاں تھیں جس کی وجہ سے اس کو ملے, وہ کون سے اتفاقات تھے. لازماً یہ ایک ایسی ہستی کی طرف سے دیا گیا جو نہ صرف رحمان ہے, جو جانتا ہے کہ اس نے کس مخلوق کو کیا دینا ہے, بلکہ وہ آپٹیکل جو انسٹرومنٹس ہیں اس کے متعلق مکمل طور پر جو ہے وہ جانکاری رکھنے والا ہے. ایسی کئی مثالیں ہیں جو بٹ بائی بٹ تھیوری کی دھجیاں اڑا رہی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا وڈ پیکر, عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ وہ درخت پر بڑی تیزی سے جو ہے چونچ مارتا ہے, اتنی فورس سے مارتا ہے کہ جس کے نتیجہ میں جو تنے کے اندر, درخت کے تنے کے اندر جو کیڑے ہوتے ہیں وہ گھبرا کر باہر آتے ہیں تاکہ وہ ان کو کھا لے. سائنسدان بتاتے ہیں کہ وہ اتنی فورس سے وہ مارتا ہے کہ ایک سے دوسری جو اس کی سٹرائک ہوگی اس کے نتیجے میں اس کا دماغ پھٹ کے باہر آ جائے گا. لیکن وہ کیوں نہیں مرتا؟ اس کی چونچ اور اس کے دماغ کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے کشننگ سسٹم پیدا کیا ہوا ہے جو کسی دوسرے دنیا میں پائے جانے والے پرندے کے چونچ اور دماغ کے بیچ میں نہیں ہے. وہ کیوں وڈ پیکر میں پیدا ہو گیا؟ وہ کون سے اتفاقات تھے؟ وہ کون سا نیچرل سلیکشن کا قانون تھا یا اصول تھا جس کے تحت اسی کو, صرف وڈ پیکر کو ہی جس کو کہ اس کو ضرورت تھی, اس کو یہ جو ہے وہ کشننگ سسٹم, وہ پردہ دیا گیا جو اس کی فورس کے تمام لوڈ کو جو ہے وہ لے لیتا ہے. اگر یہ نہ ہوتا, اگر یہ بٹ بائی بٹ تھیوری کے تحت ہوا ہے, تو اگر پہلا ہی وڈ پیکر جب پیدا ہوا اس نے پہلی سٹرائک کی ہوگی, وہ مر گیا ہوگا, تو پھر یہ آگے سلسلہ چلا کیسے؟ ایسے ہی آج کل تو سائنسدانوں نے میتھمیٹیکلی یہ بات ثابت کر دی ہے کہ یہ کائنات اور یہ جو تخلیقات ہے وہ اتفاقات کے نتیجہ میں ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ یہ اتنے زیادہ اتفاقات ہیں, اگر ان کو شمار کیا جائے تو لائف یا زندگی اپنے ابتدائی مراحل پر ابھی ہوگی. مسٹر سانگا جو امریکہ کے مشہور سائنٹسٹ ہیں, اور اس کے ساتھ مسٹر وائل, انہوں نے ایک کتاب لکھی, لاگ نمبر سے انہوں نے ثابت کیا کہ اس کا ضرور اس کے پیچھے کسی بالا ہستی کا کام ہے. وہ کہتے ہیں, اس میں آتا ہے کہ یہ جو زندگی کی جو ابتدائی بریک ہے یعنی ڈی این اے, وہ اس وجہ سے پیدا ہو گیا کیونکہ آرگینک میٹلز پیدا ہو گئی تھیں اتفاقی طور پر, اور اس کے بعد اتفاقی طور پر جو ہے نا وہ پروٹینز پیدا ہو گئیں, اور پھر اتفاقی طور پر پھر ان کی ارینجمنٹ بھی ہو گئی. اب پھر زندگی اس کے بعد پھر بنی ہے, لیکن یہ زندگی اتفاقی طور پر کیسے پیدا ہوگی؟ کیونکہ یہ اتنا بڑا نمبر بنتا ہے کہ اتفاقات یہ مکمل ہی نہیں ہو سکتے. وہ کہتے ہیں کہ جو پہلا جز ہے اجزاء میں سے زندگی کا, وہ اس کے آگے سے 20 اجزاء ہیں, پھر اس کے آگے سے 20 کے 2,000 سب ڈویژنز ہیں, اور یہ ساری مل کر پھر زندگی بنتی ہے. اگر یہ ترتیب سے آئیں سارے کے سارے, یہ جو فگر بنتا ہے وہ 10 کی پاور 40,000 منفی 40,000 ہے. یہ اتنا بڑا فگر ہے کہ آدمی آسانی سے سمجھ ہی نہیں سکتا. اس کو مثال سے میں سمجھاتا ہوں جو انہوں نے دی, کہ مثلا 26 الفابیٹس ہیں انگلش کے, ان کو کوئی ہاتھ میں لے اور اٹھا کر پھینکے اور اتفاقی طور پر اے بی سی ڈی ایف جو ہے نا وہ ترتیب سے آ جائیں. لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ اے سے لے کے زیڈ تک سارے ترتیب سے آ جائیں, لیکن زندگی پھر بھی نہیں بنتی. وہ کہتے ہیں کہ پھر اٹھائیں اور پھر پھینکیں, پھر اتفاقی طور پر جو ہے وہ الفاظ, وہ جو الفابیٹس ہیں وہ ایسے گنے کہ الفاظ بن جائیں, پھر بھی زندگی نہیں بنے گی. پھر کہتے ہیں پھر اٹھائیں اور پھر پھینکیں, پھر وہ اتفاقی طور پہ ایسے بنے کہ بامعنی الفاظ بن جائیں, اور یہ سلسلہ جاری رہے یہاں تک کہ بار بار پھینکیں اور وہ جو الفاظ ہیں بامحاورہ الفاظ بن جائیں, پھر بامحاورہ الفاظ اتفاقی طور پر جو ہے مضبوط عبارتیں بن جائیں, یہاں تک کہ وہ 25,000 صفحے کی کتاب بن جائے. اگر یہ اتفاق ممکن ہے کہ ایسے اتفاقات اور الفابیٹس پھینکنے کے نتیجے 25,000 کی بامعنی مبسوط کتاب اگر بن سکتی ہے, تو اتفاقی طور پر یہ زندگی بھی پیدا ہو سکتی ہے. لیکن یہ اتفاقی طور پر یہ بالکل بھی نہیں. اگر یہ اتفاقی طور پر ہوتا تو لازماً یہ ابھی ابتدائی مراحل میں ہی ہوتی. یقیناً اس کے پیچھے ایک بالا ہستی ہے جو خالق ہے, جو قدیر ہے, جو متصرف ہے, جس نے پوری پلان کے ساتھ جو ہے اس کائنات کو پیدا کیا ہے. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا. اب ہم ٹیلی فون کالرز کی طرف جاتے ہیں. سب سے پہلے ہم بات کریں گے انڈیا سے مکرم اعجاز احمد صاحب ہیں جو اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعجاز احمد صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں اعجاز احمد نون کشمیر انڈیا سے بات کرتا ہوں. خاکسار کا سوال ہے کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ پر خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کو پیدا کیا.
ہم نے آسمان سے پانی اتارا وغیرہ، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ہے، پھر ایسا کیوں نہیں فرمایا کہ میں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، میں نے آسمان سے پانی اتارا؟ یہی میرا سوال ہے۔ اچھا جناب، ٹھیک ہے، جزاکم اللہ، شکریہ۔ مولانا حمید کوثر صاحب سے درخواست ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ دونوں ہی صیغے استعمال ہوئے ہیں، انہوں نے ایک صیغہ لے لیا ہے، دوسرا نہیں لیا ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دعا سکھائی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ اب یہاں کا جو صیغہ ہے عربی میں واحد کا ہے، اگر جمع ہوتا ہے ایاکم، ایاک نعبد و ایاک کی بجائے کم آنا چاہیے تھا وہاں کے، کہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واحد کا صیغہ سکھایا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، ایک بات۔ دوسرا بعض جگہ جو جمع کے صیغے آئے ہوئے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا، یہ اصل میں عظمت شان کے لیے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں، جو بڑے بڑے بادشاہ جب کوئی حکم دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں، یا ہماری طرف سے یہ حکم جاری کیا جاتا ہے۔ وہ ایک عظمت کے اظہار کے لیے یہ بات ہوتی ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی عظمت کا اظہار کرتا ہے، اس لیے ربنا کہتے ہیں یا جمع کا صیغہ آتا ہے۔ ایک توجیہ اس کی یہ بھی پیش کی گئی کہ جب اللہ تعالیٰ جمع کے صیغے جہاں پہ استعمال کرتا ہے، وہاں پر مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کل کائنات ایک ایسا ہے جیسے کن فیکون، کہ اللہ تو حکم دیتا ہے اور ایک حکم کے ذریعہ سے سارے فرشتوں کا ایک نظام، جو ملائکہ کا ایک نظام ہے، وہ اس کی تنفیذ میں لگ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لحاظ سے اس کو جمع کا صیغہ استعمال کیا، اور بھی اس کی توجیہات ہیں، سر دست اتنی ہی کافی ہیں۔ جزاک اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ انڈیا سے ہی ایک اور ٹیلی فون کالر اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہیں، مکرم محمد سلیم صاحب، ان سے بھی بات کرتے ہیں اور ان کا سوال سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، محمد سلیم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ صاحب۔ میری ایک چھوٹی بچی ہے آصفہ سلیم کی سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو کیوں پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہم کو کیوں دکھائی نہیں دیتے، تو اس بارے میں ذرا آپ جناب سے۔ ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ، شکریہ۔ مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے، یہ تو ابھی میں اپنے پہلے جواب میں بتا چکا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو ایک تسبیح اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے ذمے جو ذمہ داری لگائی ہوئی ہے وہ اس کو ادا کرے، اور جب وہ اس کو ادا کرے گا تو یہی اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے کا مقصد ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اور کیا مقاصد ہیں اس کے پیچھے، وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ جتنا ہم کو بتایا گیا ہے، جتنا ہمارے سے تعلق رکھتا تھا، وہ یہ ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جن و انس کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے بنایا ہے۔ جب ہم عبادت کہتے ہیں، اس سے مراد نماز روزے کے علاوہ وہ سارے احکام ہیں جو اللہ کا حقیقی عبد بناتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں مقام عبودیت، انکساری کے انتہا تک پہنچنا۔ وہاں تک جب پہنچتے ہیں ہم تو اس کو مقام عبد یا عبودیت کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو بتایا وہ اتنا ہے، اس کے علاوہ کیا اس کی حکمتیں ہیں، کیا مقاصد ہیں، اس نے ہم پر یہ راز نہیں کھولے۔ جو راز اللہ تعالیٰ نے کھولے نہیں، جس کی تفصیل بتائی نہیں، غالباً وہ ہمارے عقل میں آنے والی باتیں نہیں تھیں، ہماری عقل محدود تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہم پر ظاہر نہیں کیا۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نظر کیوں نہیں آتا، اس بچی سے کو سمجھانے والی بات ہے کہ ہر وہ چیز جو نظر آتی ہے کیا ہم اسی کو مانتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے دنیا میں۔ مثال کے طور پہ ہوا نظر نہیں آتی، کیا ہم اس کو نہیں مانتے ہیں؟ مانتے ہیں۔ ہوا محسوس ہوتی ہے، اس کے احساس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ہوا چل رہی ہے۔ مثال کے طور پہ خوشبو ہے، عطر کی خوشبو، کیا وہ ہم کو نظر آتی ہے؟ نہیں نظر آتی، لیکن سونگھنے سے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ عطر کی خوشبو ہے، یہ کسی خراب چیز کی بدبو ہے، وہ حالانکہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ تو جس طرح ہوا محسوس ہونے سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ ہوا موجود ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا وجود ہم قبولیت دعا سے لگاتے ہیں کہ اللہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، اس نے یہ ساری کائنات پیدا کی ہے،
ہم میں خاص طور پہ جو جماعت احمدیہ کے افراد ہیں یا دوسرے ہیں، اس میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ ہم اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، تم میرے سے دعا کرو، مجھ سے مانگو، میں تم کو جواب دوں گا، میں تمہاری بات کو قبول کروں گا۔ یہ ایک انسان کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور اس یقین تک پہنچ جاتا ہے کہ میں نے جس سے مانگا اس نے مجھ کو دیا۔ یہاں ضمناً چھوٹی سی بات اور کہ دہریت عام طور پہ پھیلی کن مذاہب میں؟ آپ دیکھیں کہ دہریت ان مذاہب میں پھیلی جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اب بات نہیں کرتا، دعا نہیں سنتا اور وہ کوئی کلام نہیں کرتا۔ گویا وہ ایک ایسے دروازے کو کھٹکھٹا کے تھک گئے جس میں اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، تو انہوں نے یہ سمجھ لیا اس کے اندر کوئی ہے ہی نہیں۔ لیکن اسلام کا وہ جو دروازہ ہے، اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اسلام نے جو دروازہ دکھایا اگر اس کو کھٹکھٹایا جائے تو اندر سے آواز آتی ہے، اور یہی مسیح صاحب نے فرمایا کھٹکھٹاؤ گے تو وہ کھولا جائے گا۔ تو یہ ہے اس کی تھوڑی تفصیل۔ اللہ تعالیٰ۔ جرمنی سے ایک اور ٹیلی فون کالر اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہیں، مکرم غلام فاروق احمد صاحب، ان کا بھی سوال سنتے ہیں اور ان کو بھی اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، غلام فاروق احمد صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی جو صفات ہے رحمان اور رحیم، اس کے متعلق ہے کہ ان میں آپس میں کیا فرق ہے، ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے، اور خدا تعالیٰ کی ان صفات سے انسان کو کون سے فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ، شکریہ۔ مولانا عبدالعلیم آفتاب سے درخواست ہے۔ جزاکم اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفت رحمان اور صفت رحیم ہے، صفت رحمان کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کے معنی ہیں کہ بن مانگے دینے والا، بار بار رحم کرنے والا یا بن مانگے دینے والا۔ یہ جو صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کے نتیجہ میں ہم کو بے انتہا اللہ تعالیٰ کے وہ نعمتیں جو ہم نے مانگی نہیں تھیں بلکہ اس کی طرف سے از خود ادا کی گئی۔ یعنی رحمان ایسا خدا ہے، وہ اپنے بندے کو یا اپنی مخلوق کو جو خود جانتا ہے کہ میں نے اس کو کیا دینا ہے، اس کی کیا ضرورتیں ہیں، اس کو کس چیز کی آگے آئندہ آنے والے وقت میں ضرورتیں پیش آنے والی ہیں، وہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ صفت رحمانیت کے جو ہے وہ تحت دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی یہ جو ہمارا جسم ہے، ہمارے آنکھیں ہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ میرے بندے کو دیکھنا بھی ہے، اس کو نظارے بھی دیکھنے ہیں، اس کو نے سانس لینی ہے تو اس کے لیے آکسیجن بھی میں نے پیدا کرنی ہے۔ اب آج پیٹرول ہے، پیٹرول اللہ تعالیٰ نے پیٹرول کو پیدا کرنے کے لیے کتنے بلین سال پہلے ڈائناسور کو پیدا کیا، اور ڈائناسور کو پیدا کرنے ایک وقت پر آ کر ان کو ہلاک کیا، اور پھر اس کو ایک وقت پہ جا کر جو ہے وہ اس کو ہلاک کرنے کے بعد جب انسان کا علم ترقی کر گیا اور وہ اس لائق ہو گیا کہ اب وہ ان طاقتوں کو پہچان سکے اور ان نعمتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پیدا کی گئی ہیں اس کی طرف سے پیدا اس کو حاصل کر سکے، تو وہ اس نے پھر پیٹرول نکال لیا۔ تو ایک خاص وقت میں خاص اس کے حالات کے پیش نظر جو اللہ تعالیٰ از خود اس کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے جو نعمتیں عطا کرتا ہے، وہ ساری کی ساری صفت رحمانیت کے تحت آتی ہیں۔ اسی طرح جو صفت رحیمیت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی بندہ کوشش کرتا ہے، چاہے اس کی ٹوٹی پھوٹی کوشش کیوں نہ ہو، وہ صفت رحیمیت کے تحت جو ہے وہ اس کا پھل کھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کی بدلہ دیتا ہے۔ ایک بچہ محنت کرتا ہے، اور محنت کرنے اگرچہ کہ وہ محنت اس کی اس لیول تک کی نہ ہو، امتحان میں محنت کرتا ہے، تو وہ صفت رحیمیت کی تحت اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس نے بندے نے میرے محنت کی ہے تو اس کو وہ اس کی جزا دے، تو وہ اس کے محنت کا پھل جو ہے صفت رحیمیت کے تحت اللہ تعالیٰ ادا کرتا ہے۔ اور یہ دونوں جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں وہ دراصل اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہیں، اور یہ ایک پرسنٹ یا ایک مخفی طور پر بندے میں بھی پائی جاتی ہے۔ جیسے باپ ہے، ماں ہے، وہ صفت رحمانیت جو ان کا ایک حصہ بندے کو بھی دیا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے ہی آدمی سیکھتا ہے۔ ان کے گھر میں بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے، پہلے سے اس کے کپڑے بنائے جاتے ہیں، تیاری کی جاتی ہے کہ وہ بچے کے لیے اتنے چھوٹے کپڑے ہونے چاہیے، یہ اس کے آرام کے لیے چیزیں ہونی چاہیے، یہ پہلے سے کہ اس کو کس کس ضرورتوں کو اس کو آئندہ پیش آنے والی ہے وہ اس کا انتظام کرتا ہے۔
پھر اس کا بچہ بڑا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اس کو تقاضا کچھ کرتا ہے، کچھ محنت کرتا ہے، تو اس کے نتیجہ میں وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ کپڑے لے کر دوسری چیزیں لے کر اس کو مہیا کرتے ہیں. تو یہ صفت رحیمیت کے تحت ہے. یہ دراصل ان اللہ تعالیٰ کی صفات سے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سکھاتا ہے، اور جو اس کی صفات کو اپنے اندر جذب کر کے جو ہے پھر اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ عبادت کا بھی ایک حصہ ہے. جی جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا. اب ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جس طرح ہم نے کائنات کے تعلق سے ابھی کچھ مثالیں بھی محترم عبدالعلیم صاحب آفتاب نے پیش کی کہ کس طرح یہ کائنات مکمل ہے اور سارے نظام جو ہیں وہ واضح ہیں. جب دہریوں سے اس قسم کی بات کرتے ہیں تو وہ آگے سے یہ بات پیش کر دیتے ہیں کہ جب یہ ساری چیز مکمل ہے اور سارا نظام موجود ہے تو پھر مزید کسی خدا پر ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے. تو اس حوالے سے میں آپ سے تفصیل جاننا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ کی دو صفات قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں، الحی والقیوم. جو زندگی عطا کرتا ہے، پھر قیوم قامہ سے یہ لفظ نکلا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس زندگی کی بقا، اس زندگی کا استمرار، اس زندگی کو قائم رکھنا، اس کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت قیوم ہے. اس کے بغیر یہ کائنات چل نہیں سکتی. اب مثال کے طور پہ اس کو میں ایک دو مثالوں سے سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پہ کوئی آدمی جا کے دکان سے یا کسی کمپنی سے ایک کار خریدتا ہے. اب وہ کار خریدنے کے بعد وہ کہتا ہے دیکھو بھئی یہ کار بہت اچھی ہے، ہر طرح سے کامل اور مکمل ہے، یہ لو چابی. اب اس کار کا کامل اور مکمل ہونا، اس گاڑی کا کامل اور مکمل ہونا، کیا وہ اپنے آپ چل پڑے گی؟ کیا اس کے اندر پیٹرول ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کامل اور مکمل اور بالکل کمپلیٹ ہونا، اس کے بعد بھی تو اس کو چلانے کے لیے اس کے اندر توانائی کی ضرورت ہے، چاہے وہ آپ بجلی کی ڈالیں یا پیٹرول کی ڈالیں یا ڈیزل کی ڈالیں. پھر ڈرائیور کی ضرورت ہے جو اس کو چلائے. کیا وہ اپنے آپ چل جائے گی؟ مثال کے طور پہ ایئرپورٹ پہ ایک جہاز کھڑا ہے، ہوائی جہاز ہے، سب چیزیں وہ کہتے ہیں یہ کامل اور مکمل ہے. کیا وہ اپنے آپ اڑ جائے گا وہ آسمان پر؟ کیا وہ اپنے آپ اپنی منزل پہ پہنچ جائے گا؟ اگر آپ ریموٹ کنٹرول سے بھی اسے چلائیں گے تو نیچے سے چلانے والا کوئی ریموٹ کنٹرول جس کے ہاتھ میں ہوگا تبھی وہ چلائے گا نا اس کو. اپنے آپ وہ کیسے چل جائے گا؟ اور اسی طرح مثال کے طور پہ کائنات کی اور چیزیں دیکھ لیں. ایک پودا ہے مثال کے طور پہ، ایک پودا لگایا جاتا ہے زمین پہ یا بیج ڈالا جاتا ہے، اور کوئی یہ سمجھے کہ یہ اپنے آپ اب مکمل ہے، خود ہی بڑھ جائے گا، کچھ ہو جائے گا. اگر ایسا ہو تو باغبان اگر اس کی نگہداشت نہ کرے، اس کی آبیاری نہ کرے، اس کو پانی نہ دے، اس کو کیڑوں مکوڑوں سے بچائے نہیں، کیا وہ باقی رہے گا؟ کیا وہ نظام کے تحت چلتا چلا جائے گا؟ تو یہ ساری کی ساری فضول باتیں ہیں. سارا یہ کائنات جب چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ ایک ڈرائیور کے بغیر، ایک توانائی کے بغیر، ایک نگہداشت کے بغیر چل نہیں سکتی، تو اتنا بڑا نظام بغیر اللہ جو قیوم ہے، جو ایک اس کائنات کو ساری کو چلا رہا ہے، اس کے بغیر یہ کیسے چلے گا، کیسے باقی رہے گا، کیسے یہ پروان چڑھے گا؟ یہ تو ایک فضول سی بات ہے. ایک اور مثال دیتا ہوں اس میں. ایک مسلمان بادشاہ تھے، ان کے پاس ایک دہریہ آیا اور آ کے کہنے لگا کہ میں آپ کے کسی مسلمان بہت بڑے عالم سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں یہ کائنات خود بخود ہے، خود بخود چل رہی ہے. چنانچہ اس بادشاہ نے ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کو پیغام بھیجا کہ آپ آئیں. وہ دریا کے اس پار رہتے تھے. وہ آئے، آنے میں کچھ دیر کی تو بادشاہ نے اس دہریہ کے سامنے پوچھا کہ آپ اتنی دیر سے کیوں آئے؟ تو وہ کہنے لگے بادشاہ سلامت، عجیب کہانی ہو گئی آج. میں دریا کے کنارے کھڑا ہوا تھا، اچانک میں نے دیکھا دریا میں سے تختے نکلنا شروع ہوئے، اور پھر وہ ایک کے بعد ایک جڑنا شروع ہو گئے. پھر انہوں نے وہ کشتی کی شکل لے لی. پھر میں نے دیکھا اس میں لوہے کے پترے نکلنے شروع ہوئے جو خود بخود اس میں سیٹ ہونا شروع ہو گئے. اس کے بعد میں نے دیکھا اس میں رنگ اور روغن پانی سے نکلا جو خود بخود اس پہ ہونا شروع ہو گیا. پھر میں نے دیکھا کہ وہ کیل اور کانٹے نکلے، وہ خود بخود لگنے لگ پڑے. اور پھر اس کے بعد وہ کشتی کنارے پہ آ گئی.
फिर मैं उसमें बैठ गया। वो किश्ती बग़ैर किसी मल्लाह के, बग़ैर किसी रुब्बान के, बग़ैर किसी नाखुदा के वो चलने लग पड़ी और मैं फिर इस किनारे पहुंच गया। तो वो दहरिया कहता, आप तो कह रहे थे कि मैं किसी अक्लमंद को बुलाऊंगा, इससे ज़्यादा तो बेवकूफ़ कोई इंसान नहीं है जो ये कह रहा है कि ये सब कुछ खुद ब खुद हो गया। और बग़ैर किसी मल्लाह के वो किश्ती आ भी गई इस किनारे इतनी लहरों में। वो कहने लगा, बस इसी में मेरा जवाब आपके पास है। जब आप एक किश्ती के वजूद को मानने के लिए तैयार नहीं हैं और आप ये मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि बग़ैर मल्लाह की किश्ती आ कैसे गई, तो ये सारी कायनात बग़ैर हय्यो क़य्यूम के चल कैसे रही है और ये कैसे खुद ब खुद मारज़ वजूद में आ गई जब आपकी अकल किश्ती को मारज़ वजूद में लाने के लिए तैयार नहीं है। और यही दलील इस बात की है कि अल्लाह ताला मौजूद है, उसने इस कायनात खालिक है, उसने इसको पैदा किया। और दूसरी सिफ़त यह है क़य्यूम है, जिसने इसको कायम रखा हुआ है, बाकी रखा हुआ है। हर चीज़ जिसकी ज़रूरत है अल्लाह ताला उसको वो पूरा करता चला जा रहा है। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस ताल्लुक़ से फरमाते हैं, छोटा सा इक़्तिबास है वो मैं पढ़ता हूँ। कुरानी अक़ीदा ये भी है, जैसा कि खुदा ताला हर एक चीज़ का खालिक और पैदा कुनंदा है, इसी तरह वो हर एक चीज़ का वाकई और हकीकी तौर पे क़य्यूम भी है जो उसको कायम रखता है। यानी हर एक चीज़ का उसके वजूद के साथ बका है और उसका वजूद हर एक चीज़ के लिए बमंज़िला जान है। अगर उसका अदम फ़र्ज़ कर लें तो साथ ही हर एक चीज़ का अदम होगा। गर्ज़ हर एक वजूद की बका और क़याम के लिए उसकी मायत लाजिम है। अल्लाह ताला अगर आज इसकी क़य्यूमियत सिर्फ उसको छोड़ दे तो ये कायनात एक मिनट भी टिक ना सके। तो जो लोग ये कहते हैं कि इसका निज़ाम मुकम्मल है, अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, जब उनकी गाड़ी बग़ैर ड्राइवर के चलती नहीं, बैलगाड़ी बग़ैर ड्राइवर के चलती नहीं, जहाज़ बग़ैर ड्राइवर के उड़ता नहीं, तो ये सारी कायनात बग़ैर किसी चलाने वाले के चल कैसे सकती है? ये बात तो एक बच्चा भी समझ सकता है। कुजा ये कि अपने आप को बड़े बड़े ये फ़िलासफ़र और बड़े बड़े ये साइंसदान कहते हैं, उनकी समझ में ये बात क्यों नहीं आती? जज़ा। प्रोग्राम को ही हम आगे बढ़ाते हैं और मोहतरम मौलाना अब्दुल अलीम साहब आफ्ताब से हमारा ये सवाल है कि हस्ती बारी ताला की तरदीद में दहरियों की तरफ से ये भी सवाल उठाया जाता है कि दुनिया में जब मुख्तलिफ़ हवादिस रोनुमा होते हैं, कोई एक्सीडेंट होता है, तो उसमें देखा जाता है कि बेकसूर लोग भी मारे जाते हैं। अगर हम इस बात को मानते हैं कि एक अलीम और ख़बीर खुदा मौजूद है, तो उससे इस तरह की जो नाइंसाफ़ियाँ हैं वो क्यों सादर होती हैं? ये दलील पेश करते हुए वो हस्ती बारी ताला के वजूद से जो है वो इनकार करते हैं। तो उनको क्या जवाब देंगे, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जज़ाकुमुल्लाह। बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि आज इसी किस्म के एतराज़ात किए जाते हैं। बुक फेयर्स में भी हमको इसी किस्म के एतराज़ात का सामना करना पड़ता है कि हादसात में इस किस्म के बेकसूर लोग क्यों मारे जाते हैं। लेकिन बात यहीं तक नहीं रहती है, वो आगे भी इससे बढ़ते हैं कि बच्चे जो हैं वो माजूर क्यों पैदा होते हैं, उनका क्या कसूर है, और ये कि अमीर और गरीब का फ़र्क क्यों है, और ये कि जो है वो क्या वजूहात हैं जिसकी नतीजा में कोई बहुत खूबसूरत कोई बदसूरत पैदा होता है। तो इस किस्म के एतराज़ात या सवालात करने के नतीजा में जो है ना वो एक जज्बाती किस्म का माहौल पैदा होता है कि इसका मतलब यह है कि अगर कोई आबाला हस्ती होती या अलीम और ख़बीर हस्ती होती, रहमान हस्ती होती, तो वह ऐसा तो नहीं जुल्म होने देती। ये तो ज़ालिमाना एक किस्म का निज़ाम चल रहा है। असल में ये इस किस्म के सवालात तब पैदा होते हैं जब इस कायनात के में पाए जाने वाले जो कवानीन हैं उस पर सही रंग में गौर ना किया गया हो। मुख्तसरन ये कि अल्लाह ताला ने दो किस्म के कवानीन जो है इस कायनात में पैदा किए हैं, एक कानून नेचर और दूसरा कानून शरीयत। कानून नेचर ये है कि इस कायनात में जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं वो चाहे किसी भी नौइयत की क्यों ना हो, उनमें एक मुअय्यन तासीर रखी गई है जो तभी तौर पर ख़ुद ब खुद पैदा हो जाती है। मिसाल के तौर पर जहर है या संख्या है, अगर कोई शख्स या कोई भी ज़िंदा या जानदार जो है एक मुअय्यन तादाद में उसको खाएगा तो मर जाएगा, सवाए इसके कि नेचर का कोई और दूसरा कानून उसके बीच में हायल हो जाए जो उसके जहर के असर को ख़त्म कर दे।
یا یہ کہ کوئی شخص بہت زیادہ پہلوان، صحت مند یا پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، بہت بڑا آدمی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ گہرے پانی میں چھلانگ مارتا ہے اور اس کو تیرنا نہیں آتا، تو نیچر کا قانون یہ کہتا ہے اس نیچر کے قانون کی خلاف ورزی کرنے کے نتیجہ میں وہ غرق ہو جائے گا، ڈوب کے مر جائے گا۔ اسی طرح جتنے بھی نیچر کی چیزیں ہیں، قوانین ہیں، کوئی بھی اگر اس کو توڑتا ہے تو اس کا چاہے وہ کتنا ترقی یافتہ کیوں نہ ہو، اس کی ترقی وہیں رک جائے گی اور اس کا وہ نقصان اٹھائے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بعض اوقات انفرادی طور پہ کوئی قانون کو توڑتا ہے تو انفرادی طور پر اس کا نقصان ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات اجتماعی طور پر پورا معاشرہ جو ہے اس کا مجرم ہو جاتا ہے نیچر کے قانون کا، تو مجموعی طور پر بھی سزا ملتی ہے کہ نیچر کے قانون کو توڑنے کے نتیجہ میں، یا یہ کہ براہ راست اگر کسی کا کوئی تعلق نہیں بھی ہوتا اس جرم سے، لیکن ایک دوسرے کو سزا مل جاتی ہے، لیکن چونکہ وہ معاشرے کا ہی حصہ ہوتا ہے جس میں سے جس نے یہ سارا جرم کا ارتکاب کیا ہوتا ہے، تو وہ بھی اس کے بیچ میں آ جاتا ہے، سوائے ان مستثنیات کے جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو اور اولیاء کو معجزات کے رنگ میں دکھا دیا کرتا ہے۔ اسی طرح قانون شریعت بھی ہے۔ قانون شریعت یہ ہے کہ وہ قانون ہے، یہ ضابطۂ عمل ہے جو مذہب اپنے متبعین کے سامنے رکھتا ہے تاکہ وہ اللہ اپنی روحانی اور اخلاقی معیار کو بلند کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کے فیوز اور برکات سے حصہ پاوے جو ان کے لیے مقدر ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک فرق ہے، قانون شریعت پر عمل کرنے کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں مکمل طور پر اختیار دیا، چاہو تو کرو چاہو تو نہ کرو، اس کا نتیجہ فوری طور پر ظاہر نہیں ہوتا، اس کے نتیجہ جزا یا سزا ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ موت کے بعد رکھی ہوئی ہے، دوسری زندگی میں رکھی ہوئی ہے، سوائے اس کے کہ مخفی طور پر جو ہے اس کے اثرات اس دنیا میں بھی ظاہر ہو جائیں۔ اس لیے جو مذہبی رہنما ہیں انہوں نے اس دنیا کو دارالامر اور آخرت کو دارالجزا کہا ہوا، لیکن قانون نیچر میں ایسا نہیں کہ بعد میں اثر، فوری طور پر اثر ظاہر ہوتا ہے۔ اس قسم کے جذباتی قسم کے سوال کر دینا کہ دو اشخاص نہا رہے تھے نہر میں، ایک اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پابندی کرنے والا، شریعت کی پابندی کرنے والا، دوسرا جو ہے بدکار تھا، خدا تعالیٰ کے حکموں کی پابندی کرنے والا نہیں تھا لیکن ڈوب کے مر گیا جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پابندی کرنے والا تھا، یہ کیسی اندھیر نگری؟ تو یہ اندھیر نگری نہیں ہے، وہ جو خدا تعالیٰ کے شریعت کے قانون کی پابندی کرنے والا تھا اس نے قانون نیچر کو توڑا، اس کا نتیجہ اس کے حق میں ظاہر ہوا۔ جو اللہ تعالیٰ کے قانون شریعت کو نہیں ماننے والا تھا، توڑنے والا تھا، اس نے قانون نیچر کو نہیں توڑا، تو جس کی وجہ سے وہ نہیں ہلاک ہوا۔ تو دونوں قوانین الگ الگ ہیں، ان کو ملانے کے نتیجہ میں یہ شکوک اور شبہات پیدا ہوتے ہیں، اور قانون نیچر کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ کون خدا تعالیٰ کے حکموں پر چلنے والا ہے کون نہیں چلنے والا، وہ سب کے لیے برابر ہے۔ کتنا بھی نیک آدمی کیوں نہ ہو، اگر وہ زہر کھائے گا تو لازمی نتیجہ نکلے گا کہ وہ مر جائے گا۔ تو یہ اس قسم کی باتیں ہیں، اس کو ایک تو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں جو بنیادی سوال جو یہاں سے ساری باتیں شروع ہوتی ہیں، دکھ کیوں ہے، الم کیوں ہے، اس کی دراصل بات یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا انسانی جو تاریخ ہے، جب زندگی، بلکہ انسانی نہیں، زندگی جب پیدا ہوئی ہے تو ابتدا سے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے وہ قوت حس رکھی ہے، جو شروع میں تو مدھم تھی لیکن آخری آہستہ آہستہ وہ اس کا ارتقاء ہوتا گیا۔ اور پھر یہ بھی ضرورت تھی کہ کوئی اس کا مرکز ہو، قوت یا اعضائے حس کی جو پیغامات ہیں اس کی تشریح کرنے کے لیے بھی کوئی مرکز ہونا چاہیے، تو وہ اس کے لیے ایک دماغ نے ایک نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ تو یہ جو ہمارے احساسات ہیں، جو دکھ کے احساسات ہیں، وہ تکلیف کے احساسات جو ہیں وہ دکھ کے رنگ میں ظاہر ہوتے ہیں، خوشی کے احساس جو ہے وہ راحت ہمارے دلوں میں پیدا کرتے ہیں۔ تو جتنا شعور ہمارا ترقی یافتہ ہوگا اتنا زیادہ ہمیں دکھ کا احساس ہوگا، اور جتنا یہ ترقی یافتہ ہوگا صرف دکھ کا احساس نہیں ہوگا، خوشی کا بھی احساس اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک شخص کا، ایک ریموٹ ولیج کے آدمی کا تصور کیجئے جس کو سمارٹ فون کا پتہ ہی نہیں، نہ اس کو اس کے فائدے پتہ ہیں، نہ اس کو جو ہے اس کا استعمال آتا ہے۔ اگر اس کے پاس سمارٹ فون نہیں ہے تو اس کو شعور ہی نہیں ہے، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی محرومی کا احساس نہیں ہوگا۔ لیکن ایک وہ شخص جس کو یہ سارے استعمالات آتے ہیں اور اس کے پاس نہیں ہے، وہ جانتا ہے اس کی اہمیت کیا ہے، اگر اس کے پاس نہ ہو تو اس کو محرومی کا احساس ہوگا۔ تو یہ محرومی کا احساس اس کے دل میں جو ہے وہ دکھ اور تکلیف پیدا کرنے والا کہ میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ تو یہ دکھ اور تکلیف اور خوشی، ان دونوں کو جو سمجھنے والا آلہ ہے وہ دراصل ہمارے اندر اعضائے حس اور دماغ ہے۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ اس دنیا کو ہم بالکل دکھوں سے ختم کر دیں، ہر ایک کو برابر کی خوشی آ جائے، تو ہم کو یہ کرنا پڑے گا کہ ہم کو قوت احساس کو ختم کرنا پڑے گا، شعور کو مارنا ہوگا۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ اگر ہم شعور کو مارتے ہیں یا قوت احساس کو ختم کرتے ہیں تو دکھ تو ختم ہوگا ہی ہوگا،
خوشی کا احساس بھی مکمل طور پر ختم ہو جائے گا. دونوں نہیں باقی نہیں رہیں گے. خوشی اور غم جو ہیں یہ دونوں ارتقاء کے وہ دو پہیے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے چلتے ہیں. ایک کو بھی روکیں گے تو وہیں ارتقاء اور ترقی وہیں ختم ہو جائے گی, چل ہی نہیں سکتی آگے. اور قرآن مجید نے جو دراصل پلان بتایا ہے کہ یہ دکھ کیوں ہے, دراصل اس کی وجہ ہے. کہا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ اللہ تعالیٰ نے ہی یہ زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ آزمائے تم کو کہ تم میں سے اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ بہتر کون ہے. جو سب سے بہتر ہوگا, سب سے فٹ, یعنی سروائیول اور دا فٹسٹ کا جو اصول ہے وہ یہاں چسپا ہوتا ہے. جو فٹ ہوگا اعمال کے اعتبار سے وہی کامیاب ہوگا اور وہی خوشی کا مستحق ہوگا. اور یہ اس لیے ہے, یہ کشمکش جو دونوں قسم کی موت اور حیات کے درمیان کی جو کشمکش ہے یہ دراصل دکھ کو پیدا کرنے والی ہے, لیکن اسی سے خوشی بھی پیدا ہوتی ہے. اور دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا. یہ جتنے حادثات ہیں, اگرچہ کہ اس میں لوگ مارے بھی جاتے ہیں, بے قصور بھی بظاہر نظر آتے ہیں, لیکن یہ جو تکالیف ہیں یہ اس نے انسان کی ترقی اور ارتقاء میں ایک نمایاں رول ادا کیا. یہاں تک کہ ایک رہنما استاد کی طرح تکالیف نے انسان کو آج جس ترقی میں موجود ہے, وہ جس ترقی یافتہ زمانہ میں موجود ہے, سب سے زیادہ ہاتھ اگر کسی چیز کا ہے تو وہ دکھ اور تکالیف کا ہے. کیونکہ یہ تکالیف انسان کی ترقی میں جو ہے نا ایک نمایاں کردار. میں ایک مثال سے آپ کو اس معاملے کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. پچھلے دنوں بھی صوبہ کیرلا میں سیلاب آیا. کیا ہوا؟ ہزاروں لوگ جو ہے وہ بے گھر ہو گئے, مالی نقصان بہت زیادہ ہو گیا, سینکڑوں لوگ ہلاک بھی ہو گئے. اب کوئی کہے کہ کتنے لوگ ہلاک ہو گئے, بے قصور تھے, بالکل وہی والی بات ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس نے کیا کیا؟ جب پسماندگان قوم پر سیلاب آتے ہیں تو ایسے ہی حشر ہوتا ہے کہ وہ آتا ہے اور تباہ اور پانی آتا ہے, تباہ برباد کر کے چلا جاتا ہے. لیکن جب لوگ جو ترقی یافتہ ہوتے ہیں وہ پھر اس پر غور کرتے ہیں کہ یہ سیلاب کیوں آیا, پانی کی کیا خصوصیات ہیں, اس کو کیسے ہم قابو میں لے سکتے ہیں, اس کی ماہیت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے وہی جو ہلاکت کا باعث چیز بنتی ہے وہ ان کے فائدہ کا چیز بن جاتی ہے. ترقی یافتہ قوموں نے کیا کیا, اس پر کی ماہیت کا پر غور کر کے ڈیم بنانے شروع کر دیے. اب جب ڈیم بنائے انہوں نے, ہوا کیا کہ اگلی بار جب جو ایسے حالات پیدا ہوئے تو انہوں نے سارے پانی کو سٹور کر لیا اور سیلاب کی جو ہے وہ صورت پیدا نہیں ہوئی. نتیجہ کیا نکلا کہ وہ ہلاکت سے بچ گئے. اب ہلاکت سے نہیں بچے بلکہ وہ چیز جو ان کے لیے ہلاکت کا باعث بن گئی تھی وہ اب ان کی زندگی کی ضرورتوں کو پورا کرنے والی بن گئی. کیونکہ بغیر پانی کے تو انسانی زندگی قائم ہی نہیں رہ سکتی. صرف اتنا ہی نہیں رہا بلکہ انہوں نے اور اس کی ماہیت کا مطالعہ کیا, پھر اس سے بجلی بنانی شروع کر دی. تو کیا ہوا کہ وہی پانی جو ان کے گھروں میں گھس کر موت کا اور ماتم کا باعث بن گیا تھا, ہلاکت کا, اندھیروں کا باعث بن گیا تھا اور اندھیرا چاہ گیا تھا, آج وہی پانی بجلی بن کر جو ہے ان کے گھروں میں نور اور جو ہے روشنی اور خوشیوں کی روشنی ان کے گھروں میں پیدا ہو گئی. تو یہ ایک نمایاں کردار ادا کرتی ہیں تکالیف بھی. تکلیف کو تبھی جو ہے قابل اعتراض ٹھہرایا جا سکتا ہے جبکہ اس کو ایک علیحدہ صورت اس کی ایک تو مان لی جائے اور اس نے انسانی زندگی میں کسی قسم کا کوئی مثبت رول نہ اختیار کیا ہو. لیکن یہاں تو مثبت رول نہیں صرف بلکہ ساری ترقیات اسی کی طرف منسوب ہوتی ہیں. تو یہ دراصل دو قسم کے قوانین ہیں. ایک قانون جو ہے جو شریعت کا قانون ہے وہ انسان کی اخلاقی اور روحانی ترقی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, اور جو قانون نیچر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی مادی ترقی کے لیے پیدا کیا ہے. اور ان دونوں کے الگ الگ دائرہ کار ہیں, ان کو ملانے کے نتیجہ میں اس قسم کے سوالات پیدا ہوتے ہیں. جی جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا. آگے بڑھتے ہیں اور آج کے ایپیسوڈ کا آخری سوال ہے محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے کہ عام طور پر ہم یہ بتاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی ایک ہستی موجود ہے جو اس دنیا میں عدل و انصاف کے نظام کو جو ہے وہ برقرار رکھتی ہے, لیکن دہریوں کی طرف سے یہ اعتراض ہوتا ہے کہ دنیا میں اس قدر ظلم پایا جاتا ہے, اس قدر جبر پایا جاتا ہے, تو کیا ایک عدل و انصاف کو قائم کرنے والی ہستی کا یہی ثبوت ہے؟ تو ان کا ہم کیا جواب دیں گے؟ میں آپ سے درخواست بات یہ ہے کہ عادلانہ اور مساویانہ نظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے قائم ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین. اس کی ربوبیت ہر انسان کے لیے مساوی ہے. اگر ایک ہندو, سکھ, دہریہ یا کسی کے گھر سورج کا روشنی ہے وہ سب کو روشنی برابر پہنچا رہی ہے. اگر بارش ہے, بارش سے استفادہ ہر قوم کر رہی ہے,
دنیا کا ہر انسان کر رہا ہے۔ آکسیجن ہر انسان کے لیے مساوی طور پہ ہے، ہر انسان اس کو استعمال کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عدل کوئی اس کے اندر ظلم کا پہلو کسی طرح بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ اس زمین پر کوئی بھی ایسا جانور نہیں ہے، کوئی بھی دابہ ایسا نہیں ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے رزق پیدا نہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رزق پیدا کیا ہوا ہے اور وہ اس کے حصے پہ ہے اور وہ اس کو پہنچتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کی کئی دفعہ مثال دی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک پرندہ صبح خالی پیٹ گھر سے نکلتا ہے، لیکن شام کو جو سے لکھتا ہے وہ پوری طرح سیر ہو کر واپس آتا ہے، اور اس کے لیے کوئی ظلم، کوئی عادلانہ نظام، وہ اپنے اس عدل سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لیکن جو ظالمانہ نظام ہے وہ انسان کا قائم کرتا ہے۔ انسان جب قدرت کے معاملوں میں مداخلت کرنا شروع کرتا ہے، دوسرے کا حصہ چھیننا چاہتا ہے، وہاں پر عدل آ کر پھر جو ہے وہ باقی نہیں رہتا۔ لیکن یہ انسان کے ہاتھوں سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتا ہے یہ۔ اب مثال کے طور پہ اب آپ دیکھیں کہ اس وقت یہ جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں دنیا کی، چھوٹی طاقتوں کو یہ مجبور کرتی ہیں، یا یہ ہے کہ چھوٹی طاقتیں ان کا ایک لقمہ بن جاتی ہیں کہ ان سے سب چیزیں وہ لے لیں۔ مثال کے طور پر اس وقت سعودی عربیہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نعمت دی تھی پٹرول، لیکن ہوا کیا کہ خود انہوں نے اپنی لگام کسی بڑی طاقت کے ہاتھ میں دے دی تاکہ وہ اس کے اوپر ظلم کرے، اور آج وہ ایک ظلم سہ رہی ہے مجبوراً۔ لیکن غلطی کس کی تھی؟ غلطی اس کی تھی جس نے یہ موقع دیا کہ اس کے اوپر ظلم کیا جائے اور یہ انصاف نہ کیا جائے۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ جو کچھ اس زمین میں پیدا کیا گیا ہے لکم، وہ تمام لوگوں کے لیے ہے، تمام بنی نوع انسان کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا کیا ہے۔ عادلانہ نظام، جو مساویانہ نظام ہے، وہ تبھی پیدا ہو سکتا ہے جب عدل کرنے والوں کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا، اور ان کو یہ بات پتہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمارا محاسبہ کرے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا ایک عادلانہ نظام اور بھی ہے، اللہ تعالیٰ ظالم کو زیادہ تر مہلت نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ اس کے ظلم کو جلدی ختم کرتا ہے۔ اور ایک بات اور کہ یہ ظلم کیوں ہوتا ہے، یہ عادلانہ نظام کی حدیں ٹوٹتی کیوں ہیں؟ جس وقت گناہ اور زیادتیاں ہو جاتی ہیں زیادہ، تب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مسلط کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ عراق میں ہلاکو خاں کے زمانے میں ہزاروں لوگ، ہزاروں بلکہ کہتے ہیں لاکھوں مسلمانوں کو اس نے ایک دن میں قتل کر کے رکھ دیا اور تحقیق کر دیا، خون کی ندیاں بہا دیں، دجلہ اور فرات کا پانی کہتے ہیں سرخ ہو گیا۔ کچھ مسلمان ایک بزرگ کے پاس گئے، کہنے لگے آپ ہماری حالت نہیں دیکھتے ہیں، کتنا ظلم ہم پہ ہو رہا ہے، کوئی عدل و انصاف نہیں ہے، آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ تو اس بزرگ نے یہ کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اور جب بھی دعا کرتا ہوں ادھر سے آواز ایک آتی ہے، اللہ تعالیٰ حکم دے دیتا ہے یا ایھا الکفار اقتلوا الفجار، اے کافروں ان فاجروں کو قتل کرو۔ اب وہاں پہ جو ان کے فاجر تھے، جو گناہ تھے، وہ موجب بنے اس بات کا کہ ان کے اوپر ایک دوسری قوم مسلط ہوئی جس نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اگر وہ عبرت کا نشان اس کے بعد اگر وہ سیکھ جاتے تو ان کے اوپر یہ ظلم کا سلسلہ، یہ جو عادلانہ اللہ کا نظام ہے وہ قائم رہتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض دفعہ عذاب کی شکل میں آتا ہے، جبکہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ ظلم ہوتا ہے۔ اور دوسری بات، یہ جو مصیبتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، انسان چاہے ہزار کوششیں کر لے، وہ ساری حد بندیاں ٹوٹ جاتی ہیں وہاں پہ۔ مثال کے طور پہ ابھی کچھ سال پہلے جاپان وغیرہ میں سونامی آئی، ایک دفعہ پہلے آئی، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے 5-5 فٹ اونچی دیوار بنائی تاکہ سمندر کی لہریں جو آئیں وہ اس کے ساتھ ٹکرا کے واپس چلی جائیں۔ اس کے بعد دیکھا یہ کامیاب نہیں، انہوں نے 10 فٹ کر دی۔ اب جو بعض علاقوں میں 10 فٹ انہوں نے کی اور سمندر کی لہریں اندر کی طرف آئیں، اب وہ واپس جانے کے لیے ان کو جگہ نہیں اور وہ ہلاکت کا موجب بن گئی۔ تو انسان کی ساری تدابیر بعض دفعہ بالکل دھری کی دھری رہ جاتی ہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا فضل نہ آئے
اور یہ عذاب کی شکل میں یہ صورت اختیار کر جاتی ہیں یہ چیزیں. تو جہاں تک عادلانہ نظام کا تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سب کی طرف سے برابر رکھا ہوا ہے. لیکن بعض دفعہ کیسا ہوتا ہے کہ کوئی دوسرے لوگ اس کا حق لے لیتے ہیں اور یہ اس کی مجبوری کی وجہ سے, اور بعض دفعہ یہ عذاب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ دوسری قوموں کو مسلط کر دیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہمیشہ وہ عدل کے نظام پہ جو چلتے ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ عدل کا معاملہ کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو حضور نے عدل کا نظام قائم کیا, اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی ویسا ہی عدل اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. اور کیوں کہ وہ مخلوق کے اوپر عدل کا نظام قائم کیے ہوئے تھے. آج آپ دیکھیں جو قومیں عدل کے نظام کو قائم نہیں کرتی اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے حقوق کو سلب کرتی ہیں, اللہ تعالیٰ ان پر بھی ویسے ہی حالات مسلط کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے جو کسی کو نہیں چھوڑتا, اور وہ دیکھتا ہے اس وقت تک مہلت دیتا ہے جب تک کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کو مہلت دی جائے. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بالکل ان کو شتر بے مہار کی طرح چھوڑ دیتا ہے. نہیں, جب تک وہ ان سے سمجھتا ہے کہ اب یہ لوگ سمجھ لیں گے, عقل کر لیں گے, اس وقت تک ان کو مہلت دیتا ہے. اب دنیا کی یہ بہت سی قومیں جتنے ظلم سہ رہی ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے ظلم کیے, لیکن وہ قومیں جنہوں نے عدل کے نظام قائم کیے اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے رحم کا سلوک کیا. تو یہ وہ سارا کام ہے. پھر دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے, اس کی ربوبیت ہر انسان کے لیے برابر ہے. جو ایک انسان کی قیومیت اس کی صفت جو ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے وہ سب اس کو وہاں پہنچایا ہوا ہے, اور یہ اس کی ربوبیت کا اور اس کی یہ ساری صفات کی زندہ مثال ہے. جی جزاکم اللہ تعالیٰ جزا. ناظرین کرام, اس کے ساتھ آج کا ہمارا ایپیسوڈ ختم ہوا چاہتا ہے. میں مجیب حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اسی طرح مختلف ٹیلی فون کالرز جو ہمارے اس پروگرام کو مزید دلچسپ بنانے کے لیے ہمارے ساتھ شامل ہوئے اور اپنے سوالات ہمارے علماء کرام کے پینل میں پیش کر کے ان کے جوابات بھی حاصل کرتے رہے, ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. آخر پر میں سیدنا حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اقتباس مشاہدین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں, جس میں حضور فرماتے ہیں, خدا آسمان و زمین کا نور ہے, یعنی ہر ایک نور جو بلندی اور پستی میں نظر آتا ہے, خواہ وہ ارواح میں ہے خواہ اجسام میں, اور خواہ ذاتی ہے اور خواہ عرضی, اور خواہ ظاہری ہے اور خواہ باطنی, اور خواہ ذہنی ہے خواہ خارجی, اسی کے فیض کا عطیہ ہے. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت رب العالمین کا فیض عام ہر چیز پر محیط ہو رہا ہے اور کوئی اس کے فیض سے خالی نہیں. وہی تمام فیوز کا مبدا ہے اور تمام انوار کا علت العلل اور تمام رحمتوں کا سرچشمہ ہے. اسی کی ہستی حقیقی تمام عالم کی قیوم اور تمام زیر و زبر کی پناہ ہے. وہی ہے جس نے ہر یک چیز کو ظلمت خانہ عدم سے باہر نکالا اور خلط وجود بخشا. بجز اس کے کوئی ایسا وجود نہیں ہے کہ جو فی حد ذاتی ہی واجب اور قدیم ہو یا اس سے مستفیض نہ ہو, بلکہ خاک اور افلاک اور انسان اور حیوان اور حجر اور شجر اور روح اور جسم سب اسی کے فیضان سے وجود پذیر ہیں. تو ناظرین, جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہستی باری تعالیٰ کے حوالے سے ہم اپنے آئندہ کے ایپیسوڈز میں بھی بات کریں گے. ہستی باری تعالیٰ کے تعلق سے جو تفاصیل پیش کرنا کا سلسلہ ہے وہ آئندہ بھی جاری رہے گا. ہمارے اس سیریز کا اگلا اور تیسرا ایپیسوڈ مرخہ 3 نومبر 2018 ہفتے کے دن قادیان دارالعمان سے انڈین ٹائم کے مطابق رات کے 9:30 بجے اور GMT کے مطابق سحر کے 4 بجے ہم آپ کی خدمت میں لائیو پیش کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے, لو تمہیں طور تسلی کا بتایا پاؤ گے, لو تمہیں طور تسلی کا بتایا
लो तुम्हें तौर तसल्ली का बताया